أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروع کریں کلاس کو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آ جائیں گے. شیئر ریڈر 5 پڑھ رہے ہیں نا, لیسن نمبر 3. چلیے شیئر ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس الثانی جو ہے نا, درس الثانی یہ جو ہے, اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو مضارع ہے اس کے 3 حالات کیا ہوتے ہیں. 3 موڈز آف مضارع ایک طرح سے بتایا گیا نا, کہ مضارع جو ہوتا ہے مرفوع بھی ہوتا ہے, منصوب بھی ہوتا ہے, مجزوم بھی ہوتا ہے. تو میں اس کو نہیں پڑھا رہی, اس کو یہ صرف ریویژن ہے, جو پیچھے ہم نے پڑھا اس کا ریویژن ہے. بس اس میں سے ایک آدھ کوشچن میں کر لیتی ہوں. جیسے یہاں پر یہ آپ دیکھیں, حالات المضارع الثلاث, تو اس کا پہلے ترجمہ کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس کی کیا ہے, یعنی اس کو کیسے انالیسس کریں گے اس کا. مضارع 3 حالتیں ہوتی ہیں مضارع کی, مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجزوم ہوتا ہے. نہیں, یہ جو ٹاپک ہے نا اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میں, اس کا یہ کیا بن رہا ہے, اس کو کیسے بتائیں گے. مبتدا خبر بن رہا ہے, جملہ اسمیہ, فعلیہ, ناقص, کیا بن رہا ہے. جملہ فعلیہ اور حالات. فعلیہ تو فعل ہے ہی نہیں, اس میں یہ نون ہے, مضاف ہے, یہ مضاف ہے, مضاف الیہ ہے, مرکب اضافی بن رہا ہے نا یہ تو. الثلاث کیا بن رہا ہے. فرزانہ, ارم. جی ٹیچر, جی ٹیچر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالات مدارس الثلاث, یہ اس کی وہ بن رہی ہے, صفت بن رہی ہے. اچھا صفت بن رہی ہے ثلاثو, ٹھیک ہے. اچھا پھر کس کی صفت ہے یہ, مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے. مضاف کی ہے نا. مضاف کی کیوں, کیسے لگ رہی ہے, کیسے لگ رہی ہے مضاف کی ہے. اعراب سے میں کیوں صفت اور موصوف کا اعراب سیم ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے, اس کو معرفہ کیوں لایا گیا. مضاف معرفہ ہوتا ہے. مضاف معرفہ ہوتا ہے, ہمیشہ تو نہیں, ہمیشہ مرفوع تو ہوتا ہے. ہمیشہ مرفوع نہیں, مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے, مضاف مرفوع ہوتا ہے, تو یہ مرفوع ہے. مرفوع ضروری تو نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے مرفوع ہو. مضاف معرفہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی نسبت الی معرفہ ہوتی ہے, معرفہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے, لیکن نکرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ مضاف ہمیشہ ہی جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. وہ نکرہ ہوگا تو پھر اس کو بھی نکرہ لانا پڑے گا, اس کو ثلاثن لانا پڑے گا پھر. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی صفت بناتے تو ثلاثو لانا پڑے گا, ثلاثن لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا یہاں پہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہو جائے گا, پھر یہاں پہ ثلاثن. تو بس یہ وہی چیز ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں. مرکب توصیفی میں, مرکب اضافی میں صفت کا استعمال, تو بعض دفعہ دونوں کی صفت آ رہی ہوتی ہے, مضاف کی بھی آ رہی ہوتی ہے, مضاف الیہ کی بھی آ رہی ہوتی ہے. پھر کیا کریں گے. ابھی تو یہ مضاف کی تھی نا, تو آپ نے اینڈ پہ لگا دی. اگر دونوں کی صفت آ رہی ہے تو پھر کیا کریں گے, مضاف کی بھی آ رہی ہے, آخر میں مضاف الیہ کے درمیان میں آ جائے گی ٹیچر, اور مضاف کے آخر میں آئے گی. نہیں, وہ تو مرکب شاری کے لیے تھا. مولوی دونوں کی آ جائے گی, دونوں کے آخر میں لگائیں گے, لیکن وہی ترتیب کے لحاظ سے, جیسے مضاف پہلے آ رہا ہے تو مضاف کی صرف پہلے لگائیں گے. مضاف پہلے نہیں, مضاف الیہ کی پہلے لگائیں گے, مضاف الیہ کے ساتھ لگائیں گے, اور پھر اس کے بعد مضاف کی لگائیں گے. صحیح ہے, سمجھ آئیے. یہ رول بھی یاد رکھنا ہے. یہ اتفاق سے یہاں پہ آ گیا تو میں نے کہا چلو اس کو میں پوچھ لیتی ہوں. ساتھ ہے نا.
تو ابھی دونوں مضاف الیہ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں صفت ہمیشہ آخر میں آتی ہے, صرف مرکب اشاری جو ہوتا ہے درمیان میں آ سکتا ہے. اشارہ اینڈ پر بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے. تو وہ میں نے سمجھایا تھا کہ اگر اشارہ جو ہے مضاف کی طرف ہو تو اینڈ پہ آئے گا, اور مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے آئے گا, یعنی درمیان میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ تو ہو گیا. اب یہ صفت ہے, صفت ہمیشہ آخر میں آتی ہے. اس کی صفت لائیں گے تو اعراب اس کے مطابق لائیں گے. ٹھیک ہے, چاروں حالتوں میں اس کے مطابق لائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کی صفت لائیں گے تو پھر اس کے مطابق لائیں گے. اچھا, اگر دونوں کی صفت آ رہی ہے تو پہلے مضارع کی صفت لکھیں گے اور پھر مضاف کی صفت اینڈ پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو شاید جو آپ کو میں نے سوال دیے تھے اس میں ایک ڈبل بھی تھا, دونوں کی صفت تھی. آپ نے دیکھیں ایک جو ہے نا کوئی کوشچن میں نے ایسا ضرور دیا تھا جو کہ مضاف کی صفت بھی تھی اور مضاف الیہ کی صفت بھی تھی. ٹھیک ہے, میں اس کی کی بنا کے آپ کو بھیجوں گی, پھر آپ چیک کر لینا. لیکن ابھی ماشاءاللہ رول تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, رول تو مشکل نہیں ہے. صحیح ہے, اور باقی یہ سب آپ دیکھ لیں. یہ یہاں پر یہ مضارع مرفوع ہے سارا. تو مرفوع جب ہوتا ہے تو دمہ آتا ہے, پھر جمع کی حالت میں جو ہوتا ہے مذکر سالم میں یذہبون, اور اس کے بعد تذہبو, یہ آپ کا 2 دفعہ آتا ہے تذہبو. ایک تو اس میں ہیہ ضمیر ہوتی ہے اور ایک پھر جرنتا ہوتی ہے. یذہبنا جو ہے رفعی حالت میں بھی یہی رہے گا. یہاں پہ یذہبنا کی کیا پوزیشن ہے, کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, کیا ہے, مجرور ہے؟ مرفوع ہے مولوی. ہاں مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ مولوی اس میں وہ نہیں ہے نا, کیونکہ وہ حروف الناصبہ نہیں لکھے ہوئے سامنے. ہاں تو مرفوع ہے نا, جب کچھ نہیں ہوتا پیچھے تو پھر مرفوع ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یذہبون بھی مرفوع ہے. اچھا, اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ مرفوع ہے تو کیوں مرفوع آیا ہے؟ مرفوع کیوں آیا ہے؟ کچھ اور بھی منصوب مجزوم بھی تو ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. منصوب اور منجوم اس وقت ہوگا نا جب اس کے آگے اس سے پہلے حروف ناصبہ یا حروف لازمہ آ رہے ہوں گے. اچھا چھوڑ دیں اس کو, چھوڑ دیں, وہ صحیح ہے آپ کی بات. یہاں پہ بن کیا رہا ہے, یہ جملے میں کیا بن رہا ہے, کون سا جملہ بن رہا ہے, اور جملے کے اندر یہ کیا بن رہا ہے؟ یذہبنا. یہ جملہ اس میں ہے مولانا. ہاں تو اس میں یہ کیا بن رہا ہے؟ یذہبنا, یہ خبر بن رہی ہے, خبر بن رہا ہے. ہاں جی, جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہی ہے. جیسے یذہبو تذہبو جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہے ہیں نا, یہ سارے مبتدا ہیں اور یہ آگے خبر بن رہے ہیں, اور جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ مرفوع حالت میں آ رہی ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں آپ, مبتدا ہے, یہ خبر ہے, مبتدا ہے, خبر ہے, مبتدا ہے, خبر ہے. تذہبینا رفعی حالت ہے, بثبوتی نون ہے نا, نون ثابت ہے یہاں پہ. اچھا یہاں پہ بھی آپ کا یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, تذہبنا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے آپ کا کیا ہے, یہ اس میں انتن ضمیر ہے, اس میں ہنہ ضمیر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو نا, میں جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے سب. یہ انا اذہبو اور نذہبو, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ مبتدا بن رہا ہے اور جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہی ہے. اچھا اس میں کچھ نہیں بن رہا, کوئی مبتدا نہیں آ رہا, کچھ نہیں آ رہا, یہ صرف جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں مضارع کیا ہے, منصوب ہے, اس میں مضارع منصوب ہے, اس میں منصوب ہے, ایسی منصوب ہے. یہ تو مبنی ہے نا, تو اس کو تو ٹیس سے مسن نہیں ہونا. اس میں نون گر گیا, اس میں نون گر گیا, اس میں پیش گر گیا. اسی طرح یہاں پر بھی ہوا ہے. اچھا پھر یہاں پہ اذہبت تھا تو اس کے ساتھ آپ نے لگایا لن, تو منصوب ہو گیا, اور یہاں پہ لم لگایا تو یہ مجزوم ہو گیا. اسی طرح سے یہ بھی ہو گیا. تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, میں نے پھر بھی آپ کو کروا دیا. الدرس الثالث پڑھتے ہیں, تیسرا سبق, اور اس میں ہم جمع مذکر سالم پڑھنے جا رہے ہیں, جو کہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں, اس وجہ سے یہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. ورنہ جمع مذکر سالم سبھی کو پتہ ہے کہ اس کی رفعی حالت کیسے ہوتی ہے, نصبی جری حالت کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن لیسن کو پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, ریڈنگ جب کریں گے نا تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ترجمہ نہیں کرنا. اب انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب پڑھتے ہوئے جو سن رہے ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے, اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کر کے پڑھے گا. ٹھیک ہے, کون پڑھے گا پہلے؟ میرے آپ پڑھیں گی تھوڑا, 2 تو 3 4 لائنیں سب پڑھ لیں. چھوٹا سا سبق میرے خیال میں ایک ہی پیج کا ہے, یا ہاں بس اتنا ہی ہے. چلیے آ جائیں. جی ٹیچر.
ہر لائن میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے نا تو گرامیٹیکلی کریں. اچھا, اور باقی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں پڑھیے. جعفر این المدرسون لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. این المدرسون. اب اس میں بتائیں کہ یہ جملہ کون سا جملہ ہے. جملے دو طرح کی ہوتے ہیں نا, وہ پتہ ہے نا. ہے نا ٹیچر. یہ اسمیہ. اب مبتدا خبر بتائے. المدرسون جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے, اینا خبر مقدم. اینا, یہ جو استفہام ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ خبر بن کے آتے ہیں کیونکہ یہ نکرہ ہوتے ہیں, تو یہ خبر بن کے آتے ہیں. مجبوری میں ان کو شروع میں لانا پڑتا ہے, تو یہ خبر مقدم بنتے ہیں ہمیشہ. جب بھی آئیں گے, ماں آئے گا, من آئے گا, ان کو مبتدا نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, مبتدا جو ہوگا وہ مؤخر ہوگا. یہاں پر معرفہ آ رہا ہے مبتدا, لیکن نکرہ بھی ہو سکتا ہے مؤخر ہو تو. ٹھیک ہے, آگے پڑھیے. لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. لا دخلوا, یہ لا کون سا ہے؟ لا دخل لا ناہیہ. نو, نہیں لا نافیہ. وہ تو مضارع پہ آتا ہے, وہ تو مضارع پہ آتا ہے نا. ٹھیک, تو یہ تو ماضی ہے. لا نافیہ ہے. وہ لائن ہاں نافیہ ماضی پہ آ رہا ہے, تو ماضی تو مبنی ہوتا ہے نا, تو اس میں تو کچھ نہیں گرتا ورتا, وہ اپنی حالت پہ رہتا ہے. لا دخلوا الفصول, تو یہاں پر آپ کا فائل کیا بن رہا ہے؟ فائل ہم ضمیر. ہوم ضمیر اس میں فائل بن رہی ہے. اور ظاہر جب آپ فعل دیکھیں گے تو اپنی فائل ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, فعل تو ہوتے ہی نہیں فائل کے بغیر. الفصول مفعول بنے گا ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. ولا ہم, اب لا مقرر آ رہا ہے یہاں پہ, دیکھا آپ نے. لا دخلوا الفصول ولا هم فی غرفۃ المدرسین, اور نہ وہ داخل ہوئے کہاں پہ؟ مدرسین کے کمرے میں. تو یہاں پہ جو ضمیر تھی نا لا دخلوا, اچھا یہاں پر بھی ولا دخلوا آ سکتا تھا, ولا دخلوا بھی آ سکتا تھا, لیکن صرف انہوں نے کیا کیا, ضمیر لے آئے, جملہ اسمیہ بنا کے لے آئے یہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ جملہ فعلیہ تھا, یہاں جملہ اسمیہ, اس کی ضمیر بنا کے لے آئے. ولا هم فی غرفۃ المدرسین. تو میننگ سمجھ گئے, وہ ٹیچرز کے کمرے میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کلاسز میں بھی نہیں ہے. آگے چلیے. جی ٹیچر. عدنان اظن انہم فی اجتماع. عدنانو جی عدنانو اظن انہم فی اجتماع. اظنو کے دو مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اظنو کے دو مفعول ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمیشہ انا آتا ہے. جتنے بھی فعل ہوتے ہیں ان کے بعد انا ہی آتا ہے, انا نہیں آتا, یہ یاد رکھنا ہے. سوائے قالا کے, قالا کے جتنے صیغے آئیں گے انا آئے گا اس کے بعد. اور ویسے تو انا آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے نا. اگر فعل کے بعد آنا ہے تو صرف قالا کے بعد انا آئے گا, باقی سارے فعلوں کے ساتھ انا آئے گا. میں بار بار ریپیٹ کر ان کو یاد کریں. انہم فی اجتماع, تو کیا ہے, اظنو کے اندر انا ضمیر ہو گیا, آپ کی فائل بن رہی ہے, اور یہ انا اور یہ آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے, اسی پہ انا آتا ہے نا. انا جملہ اسمیہ پہ آتا ہے, فعل کے بعد آ رہا ہے لیکن آتا تو جملہ اسمیہ پہ ہے. تو یہ مبتدا ہے, یہ انا کا اسم ہے, اور یہ انا کی خبر ہے فی اجتماع. تو یہ آپ کا کیا بن گیا, جملہ اسمیہ بن گیا. بنتا تو جملہ اسمیہ ہی ہے نا, چاہے اس کا اسم ہو, خبر ہو, چاہے مبتدا خبر ہو. اچھا, اب یہ کیا ہے آپ کا کہ یہاں پر اچھا ٹھیک ہے, ابھی اس کو اتنے رہنے دیں. ٹھیک ہے, جب وہ آئے گی جو چیز تو میں بتاؤں گی. آگے پڑھیے. ارأیت المدرسین الجدد. تو اب کیا ہے یہ ارأیت المدرسین, مدرسین کیا بنے گا یہاں پہ؟ مدرسین مفعول, اور جدودہ اس کی صفت ہوگی, ظاہر ہے. یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوبہ ہے. اگر یہ مجرور ہوتا نا کسی وجہ سے تو یہاں پہ جدودی آتا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ مفعول کیوں ہے, کیونکہ فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے. رأیتا, اچھا یہ رآ فعل ہے. ایک ہوتا ہے رآ اور ایک ہوتا ہے ارا. دونوں میں کیا فرق ہے؟
رعا ماضی ہے اور ارا جو ہے وہ مضارع ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ارا ایک اور بھی ارا ہوتا ہے نا، یہ ارا، اس میں دو ہمزے آ رہے ہیں، ایک یہ ارا بھی ہوتا ہے. رعا جو ہوتا ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے، ارا جو ہوتا ہے یہ باب فعل سے ہوتا ہے. روٹ ورڈ را حمزہ یا یہ ٹھیک ہے، وہ اس کی اس کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے ان بکس میں آگے، لیکن میں بتا رہی ہوں فرق کہ جو ہوگا نا آپ کا، آپ نے اس میں دیکھنا ہے ارا جو آ رہا ہے نا تو وہ ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے رعا یا وہ مزید فی سے آ رہا ہے. تو اس کو پہچانیں گے کیسے؟ جب ارا رعا آئے گا نا، رعا جیسے یہاں پہ آیا ہے، تو اب اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک ہی مفعول آئے گا، ثلاثی مجرد سے جو آئے گا اس میں ایک مفعول ہوئے گا، اور جب جو مزید فی سے آئے گا اس میں دو مفعول ہوں گے. یہ قاعدہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ثلاثی مجرد میں فعل یوز ہو رہا ہے اسی روٹ ورڈ سے تو وہ متعدی ہے، یعنی اس کو مفعول چاہیے، لازم نہیں ہے. ثلاثی مجرد میں مفعول چاہیے تو اس کو کتنے مفعول چاہیے ہوتے ہیں؟ آگے جا کے مزید فی میں دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو کوئی بھی مفعول نہ ہو، وہ لازم ہو، تو پھر اس کو ثلاثی مزید میں جا کے ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ثلاثی مزید میں کبھی کبھی ایک مفعول ہوتا ہے، کبھی کبھی دو ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تین بھی ہوتے ہیں. تو اگر ثلاثی مجرد میں کسی فعل کو، جو کہ بہت کم ہوتا ہے لیکن آتے ہیں، ثلاثی مجرد میں اگر دو مفعول آ رہے ہیں تو مزید فی میں اس کو پھر تین مفعول چاہیے ہوں گے. سمجھ آئیے؟ روٹ ورڈ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ثلاثی مجرد میں آئے گا تو ایک مفعول چاہیے تو وہاں پہ دو چاہیے مزید میں. اگر ثلاثی مجرد میں اس کو دو مفعول چاہیے تو پھر وہاں پہ تین چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر لازم ہے تو وہاں پہ اس کو ایک مفعول چاہیے. اگر یہاں پہ وہ فعل لازم ہے ثلاثی مجرد میں تو اس کو جب مزید فی میں لے کے جائیں گے، جیسے رعا ہے تو یہاں پر ایک مفعول ہے نا، لیکن کچھ فعل ہوتے ہیں جیسے خرجہ ہے، ٹھیک ہے. خرجہ جو ہے یا جلسہ جو ہے یا ذہبہ ہے، ان کو جب ہم باب فعل میں لے کے جائیں گے تو وہاں جا کے، یہاں تو لازم ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں مفعول کی، یہ تو فعل اور فاعل سے پورے ہو جاتے ہیں، مطلب دے دیتے ہیں. لیکن جب ہم اسے اخرجہ کرتے ہیں یا اجلسہ کرتے ہیں یا ذہبہ کرتے ہیں تو اس کو پھر مفعول کی ضرورت ہوتی ہے آگے. اخرجہ اس نے نکالا، ذہبہ وہ نکل گیا، جب وہ اس میں گیا تو متعدی ہو گیا. اذهب اس نے نکالا، اب لازم کس کو نکالا وہ بتانا پڑے گا نا آپ کو. اس نے نکالا حامد کو، باہر نکالا حامد کو، یا کوئی بھی حامدن، اخرجہ اس نے نکالا اس کو، تو بتانا پڑے گا. تو یہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے فعل کے اندر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ رعا یہ ثلاثی مجرد سے ہے. روٹ ورڈ اس کا یہاں پہ، اچھا یہاں پہ آپ ارا پڑھیں گے، کہیں آئے گا انشاءاللہ بھی آتا ہے آگے، تو وہ ارا جو ہے نا وہ اسی سے بنا ہوا ہے ثلاثی مجرد سے، اور وہ مضارع میں جا کے اس میں انا ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ارا انا ضمیر آتی ہے، تو وہ بھی آ جائے گا تو ہم دیکھ لیں گے. اچھا بہرحال یہ کیا ہے، ہم یہاں تک پہنچے تھے نا، پڑھیے. جی ٹیچر. جعفر جاء مدرسون جدود عدنان نعم جاء خمسة مدرسین جدود. کتنے آئے ہیں یاد رکھیں، کوشچن آنسر بھی آگے آئیں گے. خمسۃ آئیں، خمسة مدرسین جدود. آگے کیا ہے؟ رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل اسمه الحسين بن الحسن. اب دیکھیں علم کے اوپر کبھی بھی علم معرفہ ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر وہ نہیں آتا الف لام، لیکن حسن اور حسین پہ آتا ہے. جی. تو عرب جس پہ لگا دیتے ہیں وہاں لگانا پڑتا ہے، پھر ہم پھر حسین اور حسن نہیں لکھ سکتے. اگر وہ العباس پہ لگاتے ہیں تو ہمیں بھی لگانا ہے، الحارث پہ لگاتے ہیں تو ہمیں بھی لگانا ہے. اچھا آگے پڑھیے. يدخل أحد المدرسين الجدود. آپ دیکھیں داخل ہوتا ہے، یہ تو ایکٹ ہے نا جو بریکٹ میں آتا ہے، یہ ایکٹ ہوتا ہے، جیسے ڈرامے میں ہوتا ہے نا کوئی،
تو یدخلو داخل ہوتا ہے احد المدرسین الجدودی. جب ڈرامہ لکھتے ہیں نا تو وہ اسی طرح سے بیچ میں جملے لکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ داخل ہو رہا ہے، یہ ہے اس طرح سے. اب یہاں پہ دیکھیں احد کیا بنے گا، فاعل، احد المدرسین مرکب اضافی بن کے فاعل بن جائے گا اس فعل کا. اور اس کے بعد مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دخلہ کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ادخلہ کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. دخلہ وہ داخل ہوا، لازم ہے یہ. اس کو دیکھیں مفعول کی ضرورت نہیں، صرف صاحب فاعل سے میننگ پورا ہو رہا ہے. تو آپ کا اس کی صفت کیا آ رہی ہے، جدود آ رہی ہے. اور سیم کیوں صفت آ رہی ہے، واحد مؤنث نہیں آ رہی، کیونکہ یہ آپ کا عاقل ہے. اگر یہ غیر عاقل ہوتا تو پھر یہاں پر آپ کی واحد مؤنث صفت آتی. چلیے آگے. المدرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطلاب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا یا استاذ. ٹھیک ہے آگے. المدرس اشکرکم یا اخوانو. اشکرکم، اشکر نہیں ہے، اشکرکم یا اخوانو. اشکر تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، اشکر ہوتا ہے. اشکرکم تو اس میں کیا انا ضمیر ہو کہ فاعل اور کم کیا مفعول یا اخوانو. آگے. کم طالباً فی فصلکم ھذا. ھذا آخر میں، ھذا اشارہ آخر میں آ رہا ہے، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ طالباً کی طرف. فی فصلکم ھذا فصلکم کی طرف، فصلی کی طرف ہو رہا ہے، مضاف کی طرف ہو رہا ہے. اشارہ جو ہے نا وہ اس کا مرکب اضافی کی طرف مضاف کی طرف ہوتا ہے تو اینڈ پر آتا ہے، اور مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے تو بیچ میں آ جاتا. اچھا، فیہ اربعون طالباً. اب یہ کیا بن رہا ہے جملہ، اس پہ انالیسس کرو اس کا. فیہ اربعون طالباً مبتدا خبر بنا. فیہ اس میں اربعون طالباً مبتدا ہے، اور فیہ جو ہے وہ متعلق خبر ہے. متعلق خبر کیسے ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر نہیں ہے تو خبر کہاں ہے؟ خبر ہے، خبر ہے. دیکھیں مرکب جاری یا ظرف مضاف الیہ جب بھی شروع میں آئیں گے ان کو کچھ بھی نہیں بنانا، اور ان کو خبر مقدم بنانا ہے. ان کو ہمیشہ کیا بنانا ہے، خبر مقدم بنانا ہے دونوں کو. چاہے وہ آگے آئیں گے تو میں بھی وہ متعلق خبر بنے اور میں بھی وہ خود خبر بنے، لیکن یہاں پر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ خبر بنیں گے، لازم خبر بنیں گے. اور اربعون کیا ہے، مبتدا مؤخر نکرہ ہو گیا ہے، اور طالباً کیا ہے، طالباً کیا ہے، طالباً اربعون عدد صفت ہے. تمیز ہے ٹیچر، تمیز نہیں کہیں گے اس کو، عدد کہیں گے، اس کو معدود کہیں گے. تمیز میں نے اس لیے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں اوپر تمیز آیا تھا نا، کم طالباً آیا تھا نا اوپر فی فصلی کا، تو یہ بالکل شکل ملتی جلتی ہے نا، یہاں بھی طالباً شکل ملتی ہے نا، اس لیے میں نے اس کو تمجیز بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ عدد کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو معدود کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو تمجیز بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ عدد اور معدود ہی کہیں تاکہ آپ کو یہ چیز پکی ہو جائے نا. اچھا، اور یہ مرکب توصیفی تو بالکل بھی نہیں بن رہا، مرکب یہ عدد معدود بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی ہاں. اور یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا ہے مؤخر ہے، یہ مرفوع ہے، اور یہ منصوب ہے. تو کیسے ہو سکتے ہیں مرکب توصیفی؟ وہ یہ مرفوع ہے اور یہ اس کو منصوب مت سمجھیں، یہ زبر جو ہے نا یہ جمع کے لیے. اچھا آگے کیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سیکھیں گے نا تو پکی نہیں کریں گے تو نہیں آئے گی گرامر. آگے ولکننی ارى 35 طالبا فقط فأين الآخرون. اچھا اب ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں، ولاکننی، ولاکن آیا نا، ولاکنہ، تو ولاکنہ جو ہوتا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے نا،
اس کے آگے اس کا اسم ہوتا ہے پھر خبر ہوتی ہے. خبر کیا بن رہی ہے اس کی؟ اسم تو یا بن مرفوع بنے گی. خبر مرفوع بنے گی. جملہ خبر یہ جملہ ارا ہے نا, جملہ فعلیہ بن کے خبر بن جائے. خبر آ رہی. تو ارا میں فاعل کیا ہے پھر اس کا؟ ارا میں فاعل جو ہے ہوا انا. نہیں ہمیں انا 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 میں دیکھتا ہوں. اچھا یہ ارا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ارا ایک تو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور ایک را یا را جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تھنک. آئی تھنک یعنی اس کو کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا بصریہ, را بصریہ, اور ایک ہوتا ہے قلبیہ. قلبیہ بھی یہ رائے سے ہے. ہاں رائے سے ہوگا. نہیں رائے سے نہیں ہے, دیکھنے کا ہی ہے. میں دیکھتا ہوں کتنے اسٹوڈنٹ کلاس میں, کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ خمسطن و ثلاثین 35 30 اور 5. اچھا یہاں پہ خمسطن کیوں آیا ہے؟ خمسطن بھی آ سکتا تھا, خمسطو تو خیر نہیں آ سکتا تھا. مفعول آ رہا ہے. مفعول بن رہا ہے نا ٹیچر, مفعول بن رہا ہے. اچھا یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ خمسطن و ثلاثین. خمسطن و ثلاثین مرکب توصیفی بن رہا ہے. توصیفی نہیں بن رہا ہے, یہ بدل مرکب عطفی بن رہا ہے. واو ہے نا بیچ میں, یہ منصوب ہے اور یہ بھی اسی وجہ سے منصوب آ رہا ہے کہ بیچ میں واو آ گئی ہے. واو از لائک اے mirror, جو پیچھے اعراب ہوتا ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب ہو گیا. جیسے السماواتی والارضی ہوتا ہے نا, تو کبھی وہ مجرور اور ہوتا ہے والارضی اور کبھی منصوب اور ہوتا ہے. تو یہی ہے. تو یہاں ٹیچر اگر واو عطف ہے نا, اس کے پیچھے جو چیز ہے اس سے اگر پیچھے کوئی عامل ہو, جیسے حرف جارہ ہو, تو جیسے حرف جارہ اس کو واو سے پچھلے والے کو مجرور کرے گا تو واو سے اگلے کو بھی مجرور کر دے گا. پھر اس کو مجرور کہا جائے گا. اس کو مجرور کہا جائے گا کیونکہ یہ نسبی جری حالت دونوں میں سیم ہے نا. جی جی. تو پھر اگر یہ مجرور ہے, زیر آ رہے ہیں, تو پھر اس کو بھی آپ مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا عدد ہے خمسطن و ثلاثین, یعنی 35 اسٹوڈنٹس فقط, اونلی. فَأَيْنَ الْآخَرُونَ, اب الآخرون مبتدا ہے اور یہ آپ کا فَأَيْنَ جو ہے یہ خبر ہے. اچھا آگے پڑھیے. عمر ہم غائبون اليوم. اب اس جملے کو کریں ذرا, کیا بن رہا ہے جملہ؟ فعلیہ یہ ہم غائبون اليوم جملہ اسمیہ بن رہا ہے. جی جملہ فعلیہ. جی جملہ ہم تو ٹیچر اسمی مبتدا ہوگا. مبتدا اور غائبون جو ہے وہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. غائبون اليوم دونوں مرفوع ہیں بٹ یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. 3 حالتوں میں سیم ہے نا, عدد اور اس میں جو آپ کا جنڈر ہوتا ہے, عدد اور جنس میں سیم ہونا ضروری ہے ان کا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے معرفہ نکرہ میں یہ اپوزٹ ہوتے ہیں, یہ معرفہ ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے, تب جا کے جملہ اسمیہ بنتا ہے, ورنہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے. الیوم کیا بنے گا؟ یہ یہاں پر الیوم کیا بنے گا؟ ظرف ہے. یہاں پہ صرف ظرف ہے, لیکن اگر یہی جملہ فعلیہ میں آ جائے تو پھر مفعول فی ہی بن جاتا ہے. اگر پیچھے جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا تو اس کو مفعول فی ہی بناتے. کام کس وقت ہوا یعنی کس دن ہوا, تو وہ آپ کا ظرف زمان بن جاتا. اچھا مفعول فی بن کے آگے. اچھا ٹیچر جو یہاں پہ آپ نے کہا کہ جو غائبونہ ہے جو وہ نکرہ ہے, تو یہ تھوڑا سا سمجھا دیجئے مجھے. غائبونہ جو نکرہ ہے, غائبون سے بنا ہوا ہے نا, تو غائبانی اور غائبونہ جمع ہے نا. ٹھیک ہے. غائبون غیر حاضر ہیں, ہم غائبون. تو یہ آپ کا رفع حرف مصریہ آ رہا ہے کہ یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے, نکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نکرہ آ رہا ہے. یہ نکرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے, سوری یہ مبتدا نہیں ہے. یہ کہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, اور یہ آپ کی نکرہ ہے خبر. اس کو الف لام نہیں دے سکتے تھے, پھر معرفہ ہو جاتی ہے.
لیکن کبھی کبھار آ سکتی ہے، جیسے مبتدا کبھی کبھی جو ہے نکرہ آ سکتا ہے، اور خبر اسی طرح کبھی کبھی معرفہ آ سکتی ہے. اچھا آگے کوئی اور پڑھے، نیا ٹاپک ہے، کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیے جو بول رہی تھی بیچ میں. مسرت تھی، کون تھی؟ ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں. ہاں مسرت ہی ہے، مائک اوپن آپ کا. المدر. اچھا جی پڑھیے تھوڑی سا، جو اچھا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. معلمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معلمہ میں جو ہوں اس کو سائلنٹ کروں گی کیونکہ میری ابھی بیٹی آ رہی ہے تو میں صرف سنوں گی، بول نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ میوٹ کر لیں. رشیدہ. معلمہ میں پڑھوں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں یاسمین پڑھوں آپ معلمہ؟ جی پڑھیے پڑھیے. المدرس ای کتاب تقرؤون عدنان نقرأ هذا الكتاب اسمه قصص النبیین. ٹیچر پوچھ رہے ہیں، نیا ٹیچر آیا کلاس میں، وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سی کتاب؟ ایا کتابن، ایو کتابن کیوں نہیں آیا؟ ایو بھی تو آ سکتا تھا یہاں پہ، کیوں نہیں آیا ایو کتابن؟ ایا ہے. ہاں جب اس کو مفعول بنانا ہوتا ہے نا، کیونکہ آگے فعل آ رہا ہے، فعل اور فاعل آ رہا ہے، تو اس کا یہ مفعول جب بنانا ہوتا ہے تو اس کو ایا کر دیتے ہیں، ورنہ تو مضاف ایو بھی آ سکتا ہے نا. تو یہ آپ کا مفعول بھی مقدم ہے یہ، ٹھیک ہے. ہاں مفعول مقدم ہو سکتا ہے، فاعل کبھی مقدم نہیں ہو سکتا. مفعول جیسے ایاک نعبد میں آتا ہے نا، مفعول مقدم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ مقدم، وہاں پہ تو اس کے لیے ہوا ہے نا کہ اس میں زور پیدا کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن یہاں پہ کیوں شروع میں آئے؟ کیونکہ اس کو لانا ضروری ہے، کوسچن بنانا ہے. تو پھر اس کو ایو کیوں نہیں لائے، ایا کیوں لائے؟ یہ ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے، شروع میں آئے تو کوسچن کے لیے آتا ہے، اور مضاف بھی بن رہا ہوتا ہے. اور ایا اس لیے آیا کہ تقرؤون میں فعل اور فاعل ہے، اور یہ اس کے مفعول بن رہا ہے. اس کا دونوں کو ملا کے بھی مفعول بنا سکتے ہیں، دونوں کو ملا کے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اعراب تو مضاف پہ ہی آتا ہے نا، شو ہوتا ہے نا. یہ تو مجرور ہی رہے گا، یہ تو مضاف الیہ ہے. تو تقرؤون کے اندر فاعل کیا ہے؟ انتم. گڈ. آگے پڑھیے، عدنان کیا کہہ رہے ہیں؟ عدنان نقرأ هذا الكتاب. نقرأ نحن فاعل. اچھا یہ کتابہ پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ مفعول حاضہ بنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعراب یہاں شو ہو رہا ہے، وہاں تو حاضہ مبنی ہے نا، وہاں پہ تو ہڈن ہے نا، وہاں فی محلی نصب و اعراب ہے. یہاں پہ شو ہو رہا ہے کیونکہ جو اس کا ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے. تو وہ منصوب ہوا تو ساتھ یہ منصوب ہو گیا، نہیں چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں نا. تو نکرہ ہو میں نحن ضمیر ہو گئی، اور یہ آپ کا مفعول بن گیا. اب نیا جملہ شروع ہے، اسمہ. اب یہ اسمہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کے کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن کے یہ بھی مفعول بنے گا. نہیں مبتدا بنے گا. وہ جملہ ختم ہو گیا، ڈاٹ لگا ہوا ہے نا. اچھا وہ جملہ ختم ہو گیا. یہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا بنے گا، اس میں مبتدا بنے گا، اور خبر کیا بنے گی؟ قصص النبیین. تو اس کو کیوں نہیں بنا سکتے مبتدا؟ اس کو کیوں نہیں مبتدا بنا سکتے؟ اسی کو بنایا نا، کیونکہ مرکب اضافی کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. صرف مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ اگر یہاں پہ آ جائیں تو پھر ان کو آپ نے خبر ہی بنانا ہے. باقی جتنے بھی مرکب آئیں گے، شاری آ جائے، مرکب عطفی آ جائے، یہ جیسے مرکب اضافی آ گیا، توصیفی آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، اگلے والے کو خبر بنائیں گے. تو یہ مضاف الیہ بن کے خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے لمن ہوا المدرس لمن ہوا عدنان ہوا لفضیلت الشیخ ابی الحسن الندوی. یعنی وہ کتاب کس کی ہے؟ ہاں لمن ہوا نہیں، اس کا آتھر کون ہے؟ آتھر کون ہے، وہ کس کی ہے؟ ہاں بائے وہ لفضیلت الشیخ ابی الحسن الندوی. ریٹن بائے، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ریٹن بائے کہیں گے، ٹھیک ہے نا. لی کا مطلب یہاں پہ بائی ہے،
मन हुआ, लिमन हुआ, यानी वो किसकी लिखी हुई है। उर्दू में तो यही तर्जुमा करेंगे, इंग्लिश में करेंगे हु इज, उस किताब का मन के बारे में, मन कहाँ जा रहा है, मन किताब की तरफ जा रहा है, यानी किसकी मन राइटर कौन है ना। तो मन का जवाब किससे देंगे, बाई के बाद उसका नाम बताएंगे। हुआ हुआ ली फजीलत शेखी अबिल हसन नदवी, हुआ मुब्तदा होगा यहाँ पर, बिल्कुल मुब्तदा होगा। यहाँ पे मुब्तदा, जो यहाँ पे भी मुब्तदा ही है हुआ। लिमन जो है ये मुरक्कब जारी बन के शुरू में, जब भी मुरक्कब जारी शुरू में आएगा तो खबर ही बनेगा, ठीक है, उसने खबर बनना है, ये मुब्तदा बना, और यहाँ पे हुआ मुब्तदा बन गया। अल फजीलत शेखी, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि हाँ ली फजीलत शेखी है, ठीक है, ली की वजह से ये मजरूर हो रहा है, ली की वजह से ये मजरूर हो रहा है, ली फजीलत शेखी। अच्छा जी, और शेखी क्यों मजरूर हो रहा है? फजीलत की वजह से नहीं, वो तो ली की वजह से हुआ है ना, वो मुरक्कब मुज़ाफ इलैहि बन रहा है। हाँ, इसके पर अलिफ लाम तनवीन नहीं है ना, तो आप इसको बनाएंगे जी, इसको मुदाफ बनाएंगे, इसको मुदाफ इलैहि, ये मुदाफ इलैहि की वजह से मजरूर है। अच्छा अभी क्या है, ये दो वर्ड है या एक ही वर्ड है? ये अभी दो है ना, अभी अबिल हसनी, क्या ये मुदाफ इलैहि अबू प्लस या है? नहीं, ये अबू प्लस या नहीं है। अच्छा, मुदाफ है, ये मुदाफ बन रहा है और ये मुदाफ इलैहि बन रहा है। अबू अच्छा, लेकिन मुदाफ इलैहि, हाँ ये मुदाफ इलैहि है इसलिए मजरूर आ रहा है ना। किसका मुदाफ इलैहि? मुदाफ इलैहि नहीं है, मुदाफ इलैहि इसलिए नहीं बन सकता कि इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है, इसका मुदाफ इलैहि कैसे बनेगा? ये इस पे अलिफ लाम है, ये मुदाफ नहीं बन सकता, इसकी सिफ्त बन सकता है। अभी जो है ना वो इसकी सिफ्त बन सकता है, तो इसलिए इसके ये मजरूर आ रहा है। ये मुरक्कबे इजाफी नहीं है, ये अबू रफ़ई हालत होती है, अब्बा नस्बी और अब्बी जरी हालत होती है। तो ये मजरूर क्यों है इसको समझे, क्योंकि इसकी सिफ्त बन रहा है, ठीक है। जरी हालत में इसलिए नहीं है कि ये मुदाफ इलैहि बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वैसे तो उसके पीछे मैं ली लगाऊं तो ली अभी मजरूर ही होगा ना, ये ली की वजह से भी, लेकिन यहाँ पर ये मजरूर इसलिए है कि इसकी सिफ्त बन रहा है, और तो कोई वजह नहीं है ना। तो ये आपका जैसे इब्न होता है ना, तो पीछे वाले की सिफ्त होता है, पीछे वाले का इराब लेता है, और आगे वाले का मुदाफ होता है, तो बिल्कुल उसकी यही पोजीशन है यहाँ पे। अभी की भी पिछले वाले की सिफ्त बन रहा है और आगे वाले का मुदाफ बन रहा है। इसके नीचे फिर क्यों जेर आ रही है? क्योंकि ये क्या है, ये मुदाफ बन रहा है, डबल रोल कर रहा है, इसकी सिफ्त बन रहा है पिछले वाले की, और इसका मुदाफ बन रहा है, इसलिए तो जेर आ रही है यहाँ पे, हसनी के नीचे, अल हसनी के नीचे आ रही है। और नदवी क्या बन रहा है, नदवी जी क्या बन रहा है, इसके नीचे भी जेर आ रही है ना, ये हसनी की सिफ्त होगी। हाँ ये सिफ्त बन रही है, क्योंकि इस पे भी अलिफ लाम है, इस पे भी अलिफ लाम है। तो नदवी जी जो है ये निस्बत है, कहाँ से उनको, कहाँ से निस्बत है? जैसे पाकिस्तानी नदवा से, नदवा जगह का नाम नदवा है, से नदवी यू, जैसे बुखारी यून होता है ना, बुखारी यू, अल बुखारी यू, बुखारा से, इसी तरह ये उस निस्बत है, तो सिफ्त बन रही है। इसको याय निस्बा कहते हैं, या के ऊपर तशदीद आ जाए ना तो इसको याय निस्बा कहते हैं, जैसे पाकिस्तानी यून, तो वो याय निस्बत होती है। अच्छा आगे पढ़िए, निस्बत के लिए अल मुदर्रिसु कम सफ़हतन क़रअतुम फ़ीही, कम क्वेश्चन के लिए ये कौन सा कम है? कम दो होते हैं, एक खबरिया होता है और एक कम इस्तफामिया होता है। ये वाला कम कौन सा है? कम इस्तफामिया है, इस्तफामिया। कम इस्तफामिया के बाद क्या आता है? इसम हमेशा मजरूर आता है, वाहिद आता है, मंसूब आता है। नहीं, मंसूब और वाहिद आता है ना। हाँ, और क्या आता है? मंसूब और वाहिद मंसूब, और क्या? मुफरद और मंसूब ही याद है। मुफरद होता है, वाहिद होता है, मुफरद और वाहिद एक ही चीज है। मंसूब होता है और नकीरा होता है, नकीरा होता है। तीन चीजें याद रखनी है, वाहिद, मंसूब और नकीरा। और ये कम का क्या बनता है?
اس کو کم کی کیا کہتے ہیں؟ کم استفہامیہ کی کیا کہتے ہیں؟ تمیز. تمجیز کہتے ہیں. ہاں تمیز اردو میں کہتے ہیں، تمجیز عربی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تمہیز دو یا آتے ہیں، تمجیز. دو یا ہوتے ہیں نا، تمیز. اچھا اچھا صحیح. اچھا چلیے کوئی آپ تمیز ہی بولیں. قرأتم فیہ. اچھا قرأتم فیہ، تم نے پڑھا ہے فی اس میں. تو قرأتم میں فعل فاعل ہو گیا، اور فیہ کیا بن گیا آگے؟ یہ آپ کا متعلق فعل بن گیا. متعلق فعل ہو گیا. جعفر قرأنا 53 صفحة. صفحتن، تو سلاسن کیا بن گیا؟ پورا یہ کیا بن گیا؟ عدد بن گیا. یہ عدد معدود یہ بن گیا، یہ تو عطفی بن گیا نا 53. نہیں یہ لیکن یہ دونوں عدد ہی ہے نا. قرآن خمسینہ 50 ہوتا ہے اور ثلاثہ 3 ہوتا ہے، 53 ہوتا ہے نا، یہ 53 ہوتا ہے نا. 53. تو ہم نے پڑھے ہیں کتنے صفحے؟ 53 جی ہیں، اور یہ معدود ہے آپ کا. یہ مفعول بن جائے گا یہ. ہاں مفعول بنے گا، تبھی تو سلاسن آ رہا ہے نا. جی جی ہاں جی اور جی یہ بھی منصوب ہوگا پھر. ٹھیک ہے، دونوں ہی منصوب جی ہوں گے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ عدد ہیں جو جی آپ کا لکھا جاتا ہے نا 90 تک، جو گنتی لکھی جاتی ہے 20 سے لے کے 19 تک، وہ اسی طرح جی لکھی جاتی ہے، اسی طرح لکھی جی جاتی ہے وہ. اچھا صفحتن جو ہے یہ آپ کا کتنے، یہ صفحتن آیا ہے صفحے. ٹھیک ہے، جی جی ہاں پیجز ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ 53 پیجز پڑھے ہیں. تو یہ تمجیز ہے، تمجیز نہیں، یہ معدود ہے. یہ ٹھیک ہے، معلوم ہے. اور یہ جو عدد ہوتا ہے نا، یہ والا پہلا جو ڈیجٹ ہوتا ہے یہ اس کے مخالف ہوتا ہے. جی یہ اس کے مخالف ہوتا ہے. اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوتا ہے. اگر یہاں مذکر ہوتا اقلام یا چلے کتابن ہوتا تو یہاں پر آپ کا جی سلاستو تو آتا، وہاں سلاستہ ہو جائے، سلاستہ آ جاتا. سلاستن ہو جاتا. ٹھیک ہے، جی سلاستن جی و جی خمسینہ. تو سلاستن اس لیے ہوا ہے جی کہ وہ آپ کا مفعول بن رہا ہے. اگر فاعل بننا ہوتا تو آگے مؤنث ہے اس لیے مذکر ہے. چلیں ٹھیک ہے. آگے عدنان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو معلومہ، یہ تو صفتاً، یہ تو ہمیشہ مفتوح فتح ہی آتی ہے نا اس پہ تو. ہاں تو اس کو یہ تمجیز کی شکل میں ہوتا ہے نا. جی تمیز کی شکل میں ہوتا ہے نا، ہاں اس پہ تو تمجیز، شاید ضمہ نہیں آتا. ہاں جی تمجیز کی یہ معدود ہوتا ہے. اور معدود جو ہوتا ہے معدود. یہ واحد ہی آتا ہے، نکرہ ہی آتا ہے، اور منصوب جی ہی آتا ہے. جی ٹھیک ہے، مفرد منصوب نکرہ ہی آتا ہے. ہاں جی جی 3 سے 10 تک گنتی کے لیے اور رول ہوتے ہیں، اور آگے جو گنتی ہوتی ہے 20 سے آگے آگے اس کے پھر اور رول ہوتے ہیں. آگے کیا ہے؟ الکتاب فیہ. جی 3 سے 10 تک تو وہ جمع مجرور آتا ہے. ہاں وہ جمع عدنان الکتاب فیہ 90 صفحة. جی قرأنا منها 53 صفحة. قرأنا منها 53 صفحة وبقي 37 صفحة. سمجھ آ گئی؟ فی ہی، اب فی ہی کے الکتاب فی ہی 90 صفحتن، تو کتاب مبتدا ہو گیا. فی، اب اس میں خبر تو موجود ہے نا، 90 ہے نا، تو 90 یہ متعلق صفحتن، ہو جائے گا. جی یہ دونوں مل کے عدد معدود مل کے یہ آپ کی خبر 90 بن جائیں صفحے گے، اور یہ متعلق خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، خبر. اور ہم جی نے کتنے پڑھے ہیں؟ جی ہم نے سلاسن و خمسینہ پڑھے ہیں، 53 پڑھے ہیں، جی 53. منہا بھی متعلق ہو جائے گا، 53 صفحة خبر ہو جائے گی. ہاں وہ بتا رہے ہیں ٹوٹل اتنے اور پڑھے ہم نے اتنے ہیں، سلاسن و خمسینہ جی صفحتن و بقی، اور کتنے رہ گئے باقی؟ 37. 37 اب یہاں 37 پہ صفحے سب باقی ان ہیں. آیا تو آگے 30 آیا ہے. ٹھیک ہے، سب ان و جی 30. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ 37. دونوں مرفوع آئے ہیں. یہ جی عدد ہے، یہ معدود ہے، اس کو گنا جا رہا ہے، یہ عدد ہے. چلیے آگے پڑھیے. ہارون. ہارون ما اجمل حقیبتک یا استاذ بکم اشتریتها. اشتریتها، ٹھیک ہے صحیح ہے. ما اجمل حقیبتک کا، آپ کا جو بیگ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. ما اجمل. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ افعلوا کا وزن ہے نا، لیکن اس کو جی کیا کہتے ہیں؟ اس کو ویسے اس کا نام کیا ہے؟
टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी? इसमें तफजील नहीं, इसे कहते हैं, हाँ, इसको फेले ताज्जुब, फेले ताज्जुब जो होता है ना, जब आता है तो वो फलू के वजन पे होता है, बट हमेशा मंसूब आता है, ठीक है। माँ आता है, उसके बाद फलू के वजन पे मंसूब इसम आता है। माँ अजमला हकीबा, ये जो उसके बाद आएगा ना, चाहे वो नाउन हो चाहे वो जमीर हो, वो आपका मंसूब ही होगा वो भी। तो इसका वजन होता है, मैं आपको वजन बता देती हूँ, फेले ताज्जुब का वजन होता है मा अफ़अलहू, ठीक है। मा अफ़अलहू होता है, हू जमीर होती है उसके, फिर इसम आ जाए तो इसम मंसूब हो जाता है। अगर कोई जमा की जमीर आ जाए तो वो भी मंसूब होती है। जो भी लगेगा यहाँ पे, वो जमीर हो या इसम हो, मंसूब होगा, और ये खुद भी मंसूब होगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपका ये आगे वो भी आए कि मुदाफिला भी आए, ये जरूरी नहीं है, बस इसका मंसूब आना जरूरी है, इसका मंसूब होना भी जरूरी है। माँ अजमला हू भी हो सकता है, माँ अजमल हकीबा तन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको मुदाफ बनाया तो इसकी हटा दी है वो तनवीन। तो आपका बैग, ठीक है ना, या उस्ताजू बिकम, अब यहाँ पे इश्तरैतुहा कितने का लिया है, तो ये भी आपका क्या है, बिकम कितने का लिया है, तो ये इश्तरैतहा, तो ता की ज़मीर तो टीचर की तरफ जा रही है, हा की ज़मीर बैग की तरफ जा रही है। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए पूरी तरह, तभी जाके कुरान का तर्जुमा आप खुद कर सकेंगे। चलिए आगे पढ़िए। इश्तरैतुहा, मुझे लगता है आपका नेट चला गया। हाँ चली गई ना, चले। आज शुक्र है आज उन्होंने इतना भी पढ़ लिया, तो मसला है, उनका तो हमेशा मसला होता है। इश्तरैतुहा बिसमानीना रियालन, बिसमानीना कौन सी हालत है, समानीना कौन सी हालत है, मजरूर है बी की वजह से, और ये मुतल्लिक के फेल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मफूल तो अना फाइल इसमें आ गया। अच्छा ये अदद है, ये मादूद है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका रफ़ई हालत क्या होगी, अगर बी हटा दें तो समानूना, समानूना बन जाएगा, ठीक है। हाशिमुन, आसिमुन अना इश्तरैतु मिसलहा बिसबईना रियालन, मैंने खरीदा है इसको, मैंने इसी तरह का खरीदा है, हाँ, बिसब इना रियाल, तो सब ओना और सब इना। तो ये जो आपका होता है ना जब हम मुज़क्कर सालिम, तो ये जो अदद होता है ना, इशरूना से लेके आपका तिस ओना तक, इशरूना, सलासूना, ये आगे चलते अरबाऊना, ये सारे जो होते हैं ना, ये भी रफ़ई हालत में जब और नस्बी जरी हालत में जब मुज़क्कर सालिम की तरह होते हैं। तो जब मुज़क्कर सालिम जो है ना वो अदद में भी आती है, तो ये ख्याल रखना है। आगे क्या है, अना इश्तरैतु अना इश्तरैतु हकीबतन असग़र मिनहा बिसित्तीना रियालन, असग़रा, देखा असग़रा मिनहा। अच्छा अना इश्तरैतु हकीबतन मफूल हो गया, असग़रा मिनहा, असग़रा मिन, तो ये कौन सी वो बन रही है, मिनहा, असग़र मिन टीचर वो बन रहा है ना, असग़र मिन तकाबुल के लिए जो कहते हैं, तकाबुल के लिए, कंपैरेटिव, मिन के साथ बात है, हाँ, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, तकाबुल के लिए होती है दो चीजों में ना, तो वो असग़रा यानी इससे छोटा, असग़रा। अब जबर क्यों आई है, असग़र मिनहा भी तो आ सकता था ना, असग़रा आया है क्योंकि ये वाला मंसूब है ना, तो इसकी सिर्फ बन के आ रहा है, मफूल है ना टीचर, मफूल है, ये मफूल है, मंसूब है, तो उसका उसकी सिफ्त बन के आ रहा है असग़र, या फलू का सीगा सिफ्त मुशब्बा का सीगा है ना, सिफ्त का सीगा होता है, तो ये इसकी सिफ्त बन रहा है। और देखिए मुअन्नस की सिफ्त जो है मुज़क्कर ही बन रही है, ये नहीं आ रहा यहाँ पे सुगरा नहीं आ रहा जी। वैसे तो क्या होती है, कुबरा कबीर की कुबरा होती है, अकबरू की कुबरा होती है, लेकिन यहाँ पे वो, तो जब भी मिन के साथ ये आएगा ना, तो पीछे चाहे मुअन्नस हो मुज़क्कर हो, इसने आपका मुज़क्कर ही आना है,
ठीक है. अगर यहाँ पे मुजक्कर भी होता ना तो ये इसी तरह आता. मुअन्नस आया तब भी ये अल्लाह क्यों आया? क्योंकि उसकी सिफ्त बन के आ रहा. मिनहा. अच्छा, बिसित्तीना, सित्तूना से सित्तीना हो गया. कितने होते हैं सित्तीना? 60. हाँ, सित्तूना 60 होता है. सित्तून होता है ना, सित्तूना. अच्छा, रियालन. ये अच्छी तरह समझ में आ गया आप लोगों को चैप्टर. ठीक है. तो इसके बाद जो अगला चैप्टर आ रहा है ना, नंबर 24 वाला, वो आ रहा है अदद का. ठीक है. और जितना हमें कुरान में अदद मौजूद चाहिए उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें समझ भी आ गया. ठीक है. और जो 24 चैप्टर है उसको फिर अगर आपने पढ़ना है तो आप उसको उर्दू की जो मैंने बुक दी हुई है ना, उर्दू की बुक दी हुई है ना, ये है मेरे पास. इसमें 24 चैप्टर आप निकाल के उसको आप खुद से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस चीज को सीखना. अगर कोई चीज समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ये 24वां सबक है ना, तो ये आदात से मुताल्लिक कवायद यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ना. ठीक है. अगर आपको समझ ना आए, कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना. लेकिन मैं चाहती हूँ अगली दफा जब मैं सबक आपको पढ़ाऊँ ना, ये आपका होमवर्क होगा इस दफा का, तो जब सबक मैं पढ़ाऊँ तो फिर मैं 25 लेसन पढ़ाऊँ आप. ठीक है. ताकि हमारा ये किताब आपने शेयर की भी है ना? मैं दोबारा डाल दूंगी ग्रुप में. नहीं तो किसी के पास हम पढ़ लेंगे ना, ताकि जी आगे आएगा तो हमें आप इनको आप खुद पढ़ेंगे, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. जी जी इंशाल्लाह. ठीक है ना. कि वाहिद और इस्नानी जो होता है ये सिफ्त बन के आते हैं, पीछे मौसूफ होता है उसकी सिफ्त बन के आते हैं. तो मौसूफ अगर वाहिद है तो ये वाहिद ही आएगा, ये अगर मुसन्ना है तो ये मुसन्ना आएगा, मुजक्कर है तो मुजक्कर आएगा, मुअन्नस होगा तो मुअन्नस आएगा. तो ये इसको आप पढ़िएगा, बहुत आराम से आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं आज आपको समझा रही हूँ ना यहाँ पे 23वें लेसन में पूरा समझा रही हूँ, तो वो पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. वो भी रिवीजन ही है एक तरह का. तो मैं चाहती हूँ 25 लेसन पे चले जाए आप. अच्छा, हम मुझे ये वाली बुक खोलनी है, मैंने वो खोल दिया. अभी क्वेश्चन आंसर कर देते हैं हम इंशाल्लाह. अजीब अनिल अस्इलतुल आतियती. आज फरजाना. जी जी मालूम. जी पढ़िए. कम मुदर्रिसन जदीदन जाआ. जाआ खमसतु मुदर्रिसीन जुदुदिन. 5 नए टीचर आए थे ना. तो खमसतु आपका क्या है? मुदर्रिसीना जो है वो तो खमसतु यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे आपका ये मुरक्कब इजाफी की शक्ल में क्यों आया खमसतु मुदर्रिसीना? वो जो काउंटिंग है ना, वो मिन सलासतु इला अल अशरा यकूनु अलल मुरक्कबु इजाफी. 3 से 10 तक की वो होती है ना टीचर. 3 से 10 तक इसमें जो इसमें मादूद होता है ना, वो जमा होता है और मजरूर होता है. जी. ठीक है. 3 से 10 तक की गिनती में तो आप देखें कि आपका वो जो अदद है तो वो तो सिंगल डिजिट है ना, जो अभी आपने किया खमसतु. ठीक है. खमसतु जो है वो आपने सिंगल डिजिट किया है, और आगे क्या किया आपने? मुदरिस चूंकि मुजक्कर है तो ये मुअन्नस आया है. ऑपोजिट भी आते हैं. तो ये आपका मुदरिसीना मुजक्कर था तो ये खमसतु आया है यहाँ पे, और मुदरिसीना आया, मुदरिसूना नहीं आया, क्योंकि इन्होंने मुजाफ इलैह बन के आना होता है. तो ये क्या है? ये आपका मजरूर है, जमा है, और ज्यादातर जमा मुकस्सरी होती है. ठीक है. लेकिन आपकी यहाँ पे मुदरिसीना सालिम भी सालिम आ रही है ना, तो अब आप दोनों हो सकती हैं. ठीक है. अच्छा, डिपेंड करता है कि रफ़ई हालत कैसी है, फिर वो आगे आपका आ जाता है. तो इसको आपने हमेशा अपोजिट लाना है इसके. अगर यहाँ मुअन्नस होगा तो यहाँ मुज़क्कर आ जाएगा. सिंगल डिजिट में आ रही है 3 से 10 तक गिनती. अच्छा, आगे क्या है? कम तालिबन वजदल मुदरिसु फिल फस्ली. कितने उसको मिले? वजदल मुदरिसु फिल फस्ली. वजदल मुदरिसु कितने थे? देखिए, आप खाली वजदा भी कह सकती है ना, क्योंकि मुदरिस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसकी ज़मीर मुदरिस को इंडिकेट कर देगी ना. तो आप वजदा कह दें, या रआ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वजदा आया तो इसलिए हम भी वजदा ही करेंगे. ठीक है. वैसे तो रआ भी लिख सकते हैं. तो आपका क्या हो गया? वजदा. आप क्या लिखेंगे आगे? वजदहु भी लिख सकते हैं. वजदहु. अच्छा, फिल फसली की जगह भी आप क्या लिख सकती हैं? मुझे बताइए, क्या लिख सकती हैं?
فی الفصلی کی جگہ فیہی، وجد فیہی یہ لکھ سکتے اور ہیں وجدہ فیہی، معلومہ ایسے بھی تو لکھتے وجدہ فیہی. ہو کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں صحیح ہے، صحیح، وجدہ، ٹھیک ٹھیک. ہوا ضمیر جائے گی نا. ٹھیک ہے، تو وجدہ فیہی. اب بتا دیں کتنے اسٹوڈنٹ تھے؟ 35 طالباً. ٹھیک ہے، 35 خمسہ تو پہ ایک پیش آئے گی. اب وہ تنوین نہیں ہوتی ہے، وہ آئے نا تو وہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. خمسہ پیش نہیں آئے گی، زبر آئے گا نا، کیونکہ وجدہ میں فاعل ہے، یہ مفعول آئے گا. مفعول نہیں ہوگا، ہاں مفعول بنے گا. خمسطن وثلاثین وہی کہہ رہی نا، 35 طالباً. طالباً. ٹھیک ہے، ویری گڈ. دونوں منصوب آئیں گے عدد. اور جو معدود ہے وہ تو ویسے ہی آپ کا واحد اور مذکر اور منصوب آتا ہے. ٹھیک ہے نا، مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خمسہ تک اپوزٹ لانا ہے نا. ہاں نہیں، ہاں خمسہ تو اس لیے آ رہا ہے نا کہ آپ کا جو معدود ہے وہ آپ کا جو ہے مذکر ہے، طالباً ہے، مذکر ہے، طالباً ہے نا. تو طالباً اس لیے خمسہ تو آیا وہاں پہ. ورنہ تو اگر یہاں پہ طالبتن ہوتا تو پھر طالبتن ہوتا تو پھر آپ کا وہاں پہ ثالث خمسہ آ جاتا. چلیے خمسہ کیسے لکھتے؟ پھر اس میں گول تا نہیں لانی، یہ لکھنا ہے اس طرح سے، خمسہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، خمسہ. خمسوں آ جاتا ہے، خمسہ نہیں ہے، مفعول بنے گا نا. تو الف آ جاتا ہے. تو پھر 2 زبر ڈال کے الف آئے گا، خمسن ہو جاتا. ٹھیک ہے، وثلاثین. ٹھیک ہے، چلیے آگے پڑھیں. لمن الکتاب، کون سی کتاب؟ لمن الکتاب قصص النبیین ہوا لفضیلۃ الشیخ ابی الحسن الندوی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر لمن کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کی ہے نا. لیکن یہاں پر لی کا میننگ جو ہے بائی آ رہا ہے، بائی کس کی لکھی ہوئی ہے. Who is the author؟ یہ لی آتھر کا نام پوچھنے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے کا فضیلت ہی ڈائریکٹ کر دیں گے. ہاں الکتاب لفضیلۃ الشیخ. آپ ہوا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں نا، مبتدا بنا کے. کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. صحیح ہے نا. ہوا آپ کو لکھنا پڑے گا لی فضیلت الشیخی. اور آگے کیا تھا ابھی؟ الحسنی ندوی. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ کم صفحتن فیہ، اس کتاب میں کتنے، قصص النبیین میں کتنے صفحے ہیں؟ کسی نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ کسی نے یہ پڑھی ہے؟ نہیں. عربی میں آتی ہے. جی اور نہیں، اور یہ اطفال کے لیے لکھی گئی ہے، اطفال کے لیے، بچوں کے لیے. لیکن پورے اس میں انبیاء کے قصے ہیں. میرے پاس اس کی ہارڈ کاپی اس کے پڑی ہے. اردو ترجمہ پڑھا ہے ٹیچر میں نے اس کا. اردو نہیں پڑھے نا، اب عربی پڑھا کریں. تو میرے پاس اگر اس کی آپ کو ہارڈ کاپی ملتی ہے نا، سافٹ کاپی ملتی ہے نا اگر آپ کو آن لائن، للاطفالی آگے لکھا ہوگا، گرین کلر کی بک ہے. میرے پاس ہارڈ کاپی پڑی ہے، تو پھر میں آپ کو یہ پڑھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور بہت ہی آسان اس کے بعد یہ پڑھا دیجیے گا. آپ میں اس سے مشکل کتابیں پڑھاؤں گی، یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو آپ خود بھی پڑھ لیں گے. میں آپ کو صرف آپ کی فلوئنسی کے لیے پڑھاؤں گی کہ آپ کی زبان چلے عربی کے اوپر. باقی آپ اس کو خود ہی سمجھتے جائیں گے. ڈائریکٹلی آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہوگا فعل کیا بن رہا ہے، فاعل کیوں، یہ یہاں یہ کیوں آ رہا ہے، سب آپ خود ہی پڑھتے جائیں. آپ بس اس کو آپ نے جو بک لینی ہے میں اس کی پکچر آپ کو بھیج دوں گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں کوشش کروں گی، اگر میں ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس. کم صفحتن فیہ، کتنے صفحے ہیں کتاب میں بھائی؟ ٹوٹل کتنے تھے؟ نہیں 90 پیج تھے نا. 90 صفحة. 90 صفحة. فی ہی ہو جائے گا، فی ہی آپ کا خبر بن جائے گا مقدم، اور 90 کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر. اور صفحتن کیا بن جائے گا؟ وہ معدود. ٹھیک ہے، معدود بن جائے گا. اب 90 ہی آئے گا نا. اچھا اب 90 کیوں آئے گا؟ یہ مؤنث ہے 90، تو وہ اس لیے آئے گا کہ یہ جو 20 30 جو وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ سارے مذکر مؤنث کے لیے سیم آتے ہیں، تو ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا معدود جو ہے وہ مؤنث آ رہا ہے تو 90 کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ اس کو مونس بنائیں ابھی, ٹھیک ہے, وہ سیم آتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی 30 40 50 60 یہ سب 20 مرفوع آتے ہیں, مذکر مونس دونوں کے لیے سیم آتے ہیں. سیم آتے ہیں. جی معدود کچھ بھی ہو, 30 20 سب وہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھانی تھی. کم صفحتن قرأت طلاب, کتنے صفحے پڑھے ہیں؟ قرأوا 53 53 صفحة. 53 صفحتن. جی اب سلاسن کیوں آیا؟ کیونکہ صفحتن جو مؤنث ہے تو سلاسن آیا ہے. جیسے میں اوپر بھی کہہ رہی تھی نا یہاں پہ, تو وہ سلاسن آئے گا, اس طرح سے آئے گا. سلاسن نہیں آئے گا, سلاسن آئے گا, منصوب آئے گا اس طرح سے. اور چلیں آگے. بکم اشترا المدرس والعقیبت, عقیبتہ اشتراها اشتراها ب80 ريالا. 20 ریالن. 20 بی کے بعد مجرور بنانا ہے نا. انہوں نے کتنے کا لیا تھا؟ 80 ریال کا لیا تھا نا. 80 ریالا. 80 مطلب 18 ہی ہے نا. جی 80. ہاں, سمانونا ہوتا ہے اور سمانینا ہوتا ہے, تو بی آئے گا تو سمانینا ہو جائے گا. بی سمانینا اور 80 و 20 وغیرہ تو کچھ نہیں ہے نا, یہ آپ کا ہو گیا نا. آئے گا ریالن ریالن معلمہ, ہاں بس ریالن ہے گا. 20 ریالن ہو جائے گا, اور یہ آپ کا معدود بنے گا. ٹھیک ہے, تو ریالن کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے, مؤنث نہیں ہوتا. لیکن اس کی جمع جو ہوتی ہے ریالاتن ہوتی ہے, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا؟ مذکر ہی ہوگا ٹیچر. مذکر ہی ہوگا. آپ نے واحد کو دیکھ کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر یہ آپ کا دیکھا 2 زبر کیوں آ رہی ہیں الف کے ساتھ؟ مذکر ہے, مذکر ہے اس لیے تو اس کے اوپر 2 زبر کے بعد الف بھی آیا نا. صحیح ہے, نکرہ کی وہ اس میں نا, تو مؤنث پہ تو نہیں آتا. تو ریالاتن ہوتا ہے یا اس طرح سے کچھ ہوتا تو مؤنث ہوتا ہے. اچھا بہرحال آگے چلیے, یہ ہو گیا سب. چلیے آگے کیا ہے, میں جلدی جلدی آ سکتی ہوں. اچھا اب اس میں جمع مذکر سالم کا کیا کرنا ہے؟ ریڈ کیئرفلی دیز ایگزامپل, پڑھ لینا, آسان ہے. بس یہ اس میں آپ نے پڑھنا بھی مشکل نہیں, ترجمہ مشکل, صرف آپ نے اس کو انالیسس اس کا کرنا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے اور یہ کیا بن رہا ہے, 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 اور یہ طلاب مجتہدون کیا بن رہا ہے؟ موصوف صفت بن رہا ہے. موصوف صفت بن رہا ہے. مرکب توصیفی. ہاں, یہ نکرہ ہے نا, یہ نکرہ ہے نا, تو یہ بھی نکرہ ہے, مجتہدون آ رہا ہے. اگر یہ الطلاب ہوتا تو یہاں المجتہدون ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مرکب اشاری بن رہا ہے, ہاؤلائے طلاب جیسے ہوتا, الف لام نہیں ہے نا بیچ میں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اگر بیچ میں الطلاب آ جائے نا, ہاؤلائے الطلاب, تو مرکب اشاری بن جاتا ہے, پھر یہ مبتدا پورا بن جاتا ہے اور یہ خبر بن جاتی. ٹھیک ہے نا. اب نمبر 4 کرتے ہیں. اینا احمد و باسن و یاسرن. یہ اس میں کیا ہے؟ اینا جو بنے گا وہ ظاہر خبر ہی بنے گا. یہ خبر بس ان کو مجبوری, یہ خبر بعد میں آتی ہے لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ان کو لانا مجبوری ہوتا ہے شروع میں. صدر کلام کہتے ہیں اس کو صدر کلام بنانا ضروری ہوتا ہے. باقی یہ سارے مبتدا بن رہے ہیں. ہم غائبون منذ اسبوعین. اسبوعین مجرور ہے, کیا ہے؟ مجرور ہے معلومہ. ہاں, منذ کیا ہے؟ حرف جر میں سے حرف جر ہے, اور یہ مبتدا ہی خبر ہے غائبون. یعبد المسلمون اللہ, تو یہ کیا مسلمون تو آپ کا فاعل بن گیا. ٹھیک ہے, اللہ مفعول. ہاں, تو ہمیشہ کیا لگائیں؟ فاعل مفعول کو الف لام کے ساتھ لایا کریں. ہاؤلائے طلاب. اب یہ دیکھیں آپ کا پورا یہ مل کے مرکب اشاری بن کے, اور یہ آپ کا ہنودن. ہنودن کا واحد کیا ہے؟ ہندی یون. ہندی یون. ٹھیک ہے نا, ہندی یون, جیسے پاکستانی یون ہوتا ہے. تو ہنود جو ہے اس کی جمع ہے لیکن مکسر ہے, لیکن پاکستانی یو کی جمع سالم آتی ہے, اس کی مکسر ہے یہ ہندی یون کی.
تو اس کی جمع سالم آئی ہے تو پاکستانی یون آئی ہے. تو اس میں یا جو ہے نسبت والی ہے. انا پاکستانی یون آئی ایم پاکستانی. وہی اولائکا پاکستانی یون یہ مبتدا یہ خبر. اور اگر ہم نحنو پاکستانی یون نحنو مبتدا بن جائے گا پاکستانی یون خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے مطلب ہاؤلاء الطلاب مبتدا ہنود الخبر ہوگی نا. خبر ہوگی بالکل ہوگی کیوں نہیں ہوگی. یہ مبتدا ہے یہ پورا مبتدا ہے جی مرکب اشاری بن کے. تو یہ سب چیزیں سمجھ لیں کیونکہ کل اگر آپ نے پڑھانا ہے تو پھر کچا پکا علم جو ہے وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں دوسرے کو بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں لازم آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ میں سے ایک ٹیچر بنے گا. اچھا اجماع الاسماء الاتیہ. اجماع کیا ہے آپ کا وہ ہے امر ہے. یہاں پہ التقاء ساکنین جو ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. دو سکون اکٹھے آ جائے نا عربی میں تو اس کو پھر زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. یہ مفعول بن رہا ہے یہ اس کی صفت بن رہا ہے واحد مؤنث کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے. پھر جمع مذکرین یہ کیا بن رہا ہے مرکب اضافی بن کے زبر کیوں آ رہی ہے اس پہ زبر آ رہی ہے نا جمع مذکرین سالمن. یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوتی ہیں. جمع مذکر سالم بنانی ہے اس پہ زبر کیوں آئی ہے. مفعول ہے نا اس لیے آئی ہے نا. مفعول تو یہ بن گیا نا ایک مفعول. کیا اس کو دو مفعول چاہیے. اجماع یہ کون سا باب ہوگا اجماع. یہ باب تو ثلاثی مجرد میں اسی لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے جمع یجمع ہاں جمع یجمع اجماع الاسماء الاتیہ جمع مذکرن سالمن. مضاف مضاف الیہ معلومہ جمع مذکرن وہ تو بن رہا ہے نا مذکرن بن رہا ہے اور سالمن. مفعول یہ اس کی صفت بن رہی ہے نا ٹیچر. جمع کی صفت بن رہی ہے نا آتیتا. اس لیے آتیتا کی نہیں آتیتا کی صفت نہیں بنتی. آتیتا تو خود صفت بن رہی ہے. جمع کی ٹیچر جمع مذکرن سالم جمع سالمن ہے نا ٹیچر. تو وہ ہاں اس کی یہ صفت بن رہا ہے یہ صفت بن رہا ہے یہ موصوف بن رہا ہے. لیکن اس کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے میں یہ پوچھ رہی. جس کے دو مفعول تو نہیں آتے جمع کے دو ہی مفعول ہوں گے نا معلوم. تو یہ مفعول ہی بن رہا ہے پھر مرکب اضافی بن کے مفعول میں بھی اس کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہوگی اور جا کے آگے مزید فی میں اس کو تین مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر. تو کبھی کبھی یہاں پہ دو مفعول آپ کو نظر آئیں گے. اچھا مدرسون ان کی کیا بنانی ہے آپ نے فالنگ پلورل بنانا ہے نا. مہندسون مسلمون کافرون. آپ کو بولا ہے کہ مذکر سالم بنانی کفار نہیں بنانی. ٹھیک ہے غائبون مجتہدون مومنون اور نکرہ ہی بنانی ہے. اگر آپ کا اگر واحد نکرہ ہو تو جمع بھی نکرہ بناتے ہیں اور واحد معرفہ ہو تو جمع بھی معرفہ بناتے ہیں. اچھا اب یہ والے یہاں پہ آپ عدد سیکھ لیں ٹھیک ہے ابھی تاکہ وہ اگلا والا چیپٹر خود ہی پڑھ لیں آپ. اب دیکھیں یہاں پہ یہ عشرون طالباً. عشرون 20 کو کہتے ہیں. ثلاثون یہ آپ کا عدد ہے یہ معدود ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے آپ کا عشرون ثلاثون اربعون ہی آئے گا چینج نہیں ہوگا. خمسون اور ان کو کہتے ہیں حاذی عقود مبتدا خبر. یہ ان کو عقود کہتے ہیں. 20 سے لے کر 90 تک جو گنتی ہوتی ہے نا 20 30 40 ان کو کیا کہتے ہیں ان کو عقود العقود کہتے ہیں. اور بس ان کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے حاذی عقود. تو باقی 60 کو آپ کہتے ہیں ستون سبعون سمانون رفعی حالت ہے. اور اس کو آپ کیا کہیں گے سمانون طالباً. تو یہ عدد ہے یہ معدود ہے. معدود آپ کا مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کوئی چینجنگ نہیں کرنی. تسعون تو 100 کو کیا کہتے ہیں میعتن ہوتا ہے. اور یہ پھر مضاف پڑھیں گے یہ بھی مضاف ہاں الف نہیں پڑھا جاتا. اور اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیتی ہوں. اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں الف کے بغیر بھی یوں بھی لکھ سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ بھی خالی.
اور پڑھا بھی ایسی جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ میتن ہوتا ہے اور میتانی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی مونس کیا بنے گی, جمع کیا بنے گی, مذکر سالم بنے گی, ٹھیک ہے. وہ جیسے کہہ سکتے ہیں معلمہ, میتین بالکل کہہ سکتے ہیں, جب وہ بنے گا تو سب کچھ بنے گا. اور مضاف بھی بن کے آ سکتا ہے, بلکہ یہ الفو اور یہ مضاف ہی بن کے آتے ہیں. الفن ہوتا ہے نا ہزار, تو الفن جو ہوتا ہے یہ بھی مضاف بن کے آتا ہے, یہ بھی مضاف بن کے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو مضاف جب بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا اعراب چینج ہوتا ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی. میتینی بھی ہو سکتا ہے تو میتئی ہو جائے گا, پھر نون گر جائے گا, اگر نون آئے گا نا تو نون گر جائے گا, تو اس طرح سے مضاف بنے گا پھر. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر یہاں پر ان کا بتایا گیا استعمال. دخل المدرس سألت المدرسہ قلت للمدرسی. اب آپ کو سب پتا ہونا چاہیے کیا بن رہے ہیں یہاں پہ, جو بھی بن رہا ہے. یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, اور یہ جو ہے ماشاءاللہ آپ کو تو پہلے سے آتا ہے, اس لیے ورنہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو تو بہت دیر لگتی ہے چیزیں سیکھنے میں. تو آپ نے دوسری گرامر پڑھی ہوئی ہے نا, تو دونوں چیزیں فائدہ, چاہے آپ یہ پڑھ کے آپ ادھر چلے جائیں یا وہ پڑھ کے یہاں آ جائیں, بات ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ گرامر پڑھ کے یہاں آئے تو یہ آسان ہو جاتی ہے, اور یہ پڑھ کے اگر وہاں چلے جائیں تو وہ والی جو اتنی مشکل ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو للمدرسی کیا بن جائے گا, متعلق فعل. جو کالا فعل ہوتا ہے نا, اس کے بعد ہمیشہ لی آتا ہے, اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے, سے. میں نے کہا ٹیچر سے. لی کا مطلب تو لیے ہوتا ہے نا, لیکن یہ جو فعل کے بعد آتا ہے اس کو کہتے ہیں صلہ, فعل کا صلہ. تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے صلہ آتا ہے, بی آتا ہے, لی آتا ہے, اور بھی بہت سارے آتے ہیں, ان آ جاتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ جو ان کا مفعول ہوتا ہے نا وہ مجرور ہو جاتا ہے. یہ اصل میں مفعول تھا لیکن یہ مجرور ہو گیا اس صلے کی وجہ سے. تو پھر یہ آپ کا مفعول نہیں بن سکتا, متعلق فعل بنے گا. یہاں پہ عشرونہ تھا تو عشرینہ ہو گیا, اور یہ جری حالت ہے کیونکہ لی آ رہا ہے پیچھے, تو یہ مفعول نہیں بنے گا, متعلق فعل بنے گا. صحیح ہے. باقی یہاں پہ عشرینہ مفعول بن رہا ہے, مدرسینہ مفعول بن رہا ہے, یہاں پہ مدرسہ مفعول بن رہا ہے واحد میں. یہاں پر سارے ہی بن رہے ہیں, آپ کے فاعل بن رہے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں, خالی جگہ پر کریں, اب یہ آپ کریں. چلو مثال دیکھ لیں اور پھر کریں, کہ جس نے ابھی تک نہیں کیا وہ کرو. مسرت ہو گئی, نور بھی آئی ہے, ماشاءاللہ. نور آئیے, آپ کیجیے ایکسرسائز, کریں گی. یحب المدرس طلاب مجتہدون. اچھا, آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ سمجھ آ رہا ہے آپ کیا یہاں پہ کیا لگا رہی ہیں آپ, مجھے بتائیے. یہاں پر جمع مذکر سالم اس کا لگانا ہے. وہ تو ہے, جب مذکر سالم رفعی حالت میں تو یہاں ہے. یہاں پر آپ کیا لائیں گی اس کو, اس کی نسبی حالت رفعی حالت لائیں گی یا نسبی جری لائیں گی, کون سی لائیں گی؟ مجتہدون. مجتہدون ہی لگا دیں گی. مجتہدون اس لیے معلومہ طلاب مرفوع ہے نا. مرفوع کا پہ اتنی بڑی زبر نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. عفواً منصوب ہے تو اس کی بھی خبر ہم منصوب ہی لائیں گے, مجتہدون. المجتہدون, لیکن المجتہدین لائیں گے نا. اچھا, المجتہدین لائیں گے, کیونکہ یہ یا سے منصوب ہوتا ہے اور یا سے منصوب ہوتا ہے, اور اس لیے ہم اس کو مجتہدین لائیں گے. لیکن ہم اس کو, ہاں ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا مجتہدینہ ہو جائے گا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یجب آپ کا فعل بن رہا ہے, مدرس فاعل بن رہا ہے, یہ مفعول بن رہا ہے, تو یہ اس کی صفت بن رہی ہے. الطلاب المجتہدین ہو جائے گا. اگلا کون کرے گا؟ نور آپ کریں گی اگلا. رأیتا, جی مجھے تو یہاں پہ رأیتا غلط, ہاں غلط لگ رہا ہے, لیکن لکھ سکتے ہیں. رأیتا کریں, آگے کریں. سلاسونہ کو چینج کریں گے, کیا کریں گے؟ سلاسینہ ہوگا. سلاسینہ ہوگا کیونکہ مفعول بنانا ہے نا. تو یہاں پہ اگر رأیتو ہوتا ہے تو میں نے دیکھا کتنے اسٹوڈنٹس کو,
30 स्टूडेंट्स को देखा ना, तो सलासीना आपका मफूल बन जाता है और ये उस अदद बन जाता है, ये मादूद बन जाता है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि तालिबन जो है, हाँ ये वाले तो चेंज ही नहीं होते ना, सलासूना वगैरह, चाहे यहाँ पे तालिबा हो चाहे तालिब हो, ये तो चेंज ही नहीं होते, तो सलासूना ही आएगा, सलासीना ही आएगा, ठीक है। तो राईता दोनों आ सकते, तुमने देखा 30 स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेकिन राईतु भी आ सकते हैं, मैंने देखा 30 स्टूडेंट को, तो ये फेल फाइल हो गया और इसका आगे मफूल और ये उसका तमजीज कह लें, मादूद कह लें। अच्छा, अगला भी करें, आपने 1-2 क्लासेस मिस की, हमारे साथ नहीं की, अभी आप करें। आप राईता सलासीना ग़ालिबन आएगा या सलासूना ही रहेगा? सलासीना होगा ना, मफूल बनाएंगे ना, क्योंकि फाइल तो बन गया ना यहाँ पे अंता, चाहे राईतु करें चाहे रायता करें। अच्छा चलिए आगे करें। यजीबुल्लाहुल मुस्लिमीना, हाँ, युहिब्बुल्लाहुल मुस्लिमीना, मफूल बनेगा ना, मफूल हो जाएगा, अल्लाह फाइल है और यहाँ मुस्लिमीना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये सिफ्त बन के आ रहा था, मफूल तो ये था ना, तो ये सिफ्त बन के आ रहा था। अच्छा, नंबर 4, क़राअतु 50 सफ़हतन, मफूल बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। सअलतुल मुहंदिसीना, मैंने सवाल किया किससे? इंजीनियरों से, इंजीनियर से, तो मफूल बनेगा तो मुहंदिसीना आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या करना है, जरा ये पढ़े, नंबर 7 क्या लिखा हुआ है नूर? तअम्मलुल मिसाला सुम्मा अदिफ अल कलिमातिल आतियता इलल कलिमातिल लती बैन क़ौसैन। अदिफ का क्या मतलब होगा? ऐड। नो, नहीं, अदिफ अमर है ना, अजिफ मतलब जो यहाँ पे ये अल्फाज लिखे हुए ना ब्रैकेट्स के अंदर, सुम्मा फिर क्या करना है, अदिफ अल कलिमातिल आतियती लल कलिमातिल लती, जो ये वाले कलिमात है इनको आपने मुदाफ बनाना है, अदिफ का ये मतलब होता है। ओके मुजाफ है वो, तो इनको मुदाफ इलैह बनाना है, तो ये क्या हो जाएंगे, मजरूर हो जाएंगे ना। चलिए कीजिए। अच्छा, बुयूतुल मुहंदिसीना, हाँ मुहंदिसीना हो जाएगा, ये वाला सय्यारातुल मुदर्रिसीना, सय्यारातुल मुदर्रिसीना, आगे अमीरुल मुमिनीना, अमीरुल मुमिनीना, इमामुल मुस्लिमीना, दकाकीनुल बकालीना, हाँ नल बकालीना, ठीक है, दीनुल काफिरीना, सही है। बस इसका आपने क्या ख्याल रखना है, तनवीन आएगी तो उसको हटाना है। अब ये इस पे तनवीन नहीं आ रही ना, तो ये क्या है फिर, इस पे तो नहीं आ रही, तो ये क्या है, क्यों नहीं आ रही है इस पे? गैर मुनसरिफ है। और वजह क्या है, रीजन क्या है गैर मुनसरिफ होने की वजह क्या है? अलिफ के बाद 3 लेटर आ रहे हैं। जी हाँ, मफ़ाइला के वजन पर है ना, जमा मुंतहल जुमू है ना, और इसको हाँ, तो वैसे तो हमें 2 प्रूफ चाहिए होते हैं गैर मुनसरिफ के लिए साबित करने के लिए, लेकिन ये जमा मुंतहल जुमू एक ही प्रूफ काफी होता है, ये 2 के बराबर होता है, इक्वल टू 2 होता है। तो इंशाल्लाह दकानीन, अलिफ के बाद 3 लेटर हो या 2 लेटर हो, मफाइलू के वजन पे हो या मफाइलू के वजन पे हो, ये वाला किस वजन पे है? तो मालूम है नून हटा देंगे, नून हटा देंगे ना, हाँ इसको हटाना है, ये हटाना है आपने, बिल्कुल हटाना है, नहीं एक मिनट नहीं हटाना, नून वो वाला हटाया जाता है, मेरी बात सुने, वो वाला हटाया जाता है जो चेंज किया जाता है, उसको मुस्लिमूना का हटाया जाएगा, मुस्लिमीना का हटाया जाएगा, वो वाला हटाया जाएगा, आनी का और ऊना का हटाया जाएगा, ये वाला नहीं हटाया जाएगा, इसको नहीं हटाएंगे, ये इसका रूट वर्ड है ना, जी हाँ, रूट वर्ड है, दाल काफ नून दुकान, रूट वर्ड है इसका, दकानी। तो रूट वर्ड का जो होगा ना, जैसे इंसान और कोई लफ्ज बताएं, इनका तो रूट वर्ड नहीं है, इनका तो नून नहीं हटाया जाता ना, जी हाँ, इनका नहीं हटाया जाता, लिसान का नून हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा,
वो आनी साउंड वाले, ऊना साउंड वाले और इना साउंड और ऐनी साउंड वाले नून हटा जाते हैं। बहुत अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया यहाँ पे, और एक दफा तो मैंने भी कहा कि नून हटा दो, फिर मुझे ख्याल है ये तो इसका रूट वर्ड है, रूट वर्ड को नहीं हटाना। हाँ बाजी मैंने पूछा था, इसका मतलब है कि देखिए यहाँ भी नहीं हटाना, दीन में भी नहीं हटाना। जी हाँ, मतलब जमा का नून गिराना होगा, इसका मतलब है ना मुस्लिमूना में जमा का नून आ रहा है ना, वाव नून, जमा, मुसन्ना का, रफई, जस्वी, जरी, सारी जमा हालतें, का नून और मुसन्ना, सही, वो नून गिराने, वो सारे गिराने हैं जो आपने चेंज किए हैं, ऊना, इना, वो वाले, जी सही सही। तो वो सारे गिराने हैं। मुसन्ना की नून गिराने हैं, और इस पे तो तनवीन आ रही है ना नून, इनके ऊपर तो तनवीन आ रही है ना नून की जगह, तो इनको नहीं गिराना। नहीं दिन में तो नहीं यार, मैं दकातीन में शक हो रहा था, इस दकरान में शक हो रहे थे, इसकी तो नून, इसकी तनवीन हटाएंगे। उसमें भी सेम यही है, उसमें भी सेम यही है, सिर्फ वो उस पर तनवीन आ नहीं सकती, वरना डाल देते वो आपके लिए, आ नहीं सकती, लिख नहीं सकते, वो आपकी आसानी के लिए डाल देते वहां पे। चलिए अगले में क्या है, कौन पढ़ेगा नंबर 1? पढ़िए ना, पहले इसको पढ़े और फिर इसका नीचे कर। अरबी में डायरेक्टली पढ़ के समझ के नीचे करना है, इस इंग्लिश को नहीं पढ़ना। कौन आ रहा है, मैं नाम लूं? शहाना भी है ना, शहाना आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़ सकेंगे ये वाला? कोशिश करूंगी सर। हाँ कोशिश करें। तअम्मलिल मिसाला सुम्मा अकमिलिल जुमला अल आतियता बिवज़इल कलिमातिल्लती बैना क़ौसैनी फिल फरागाती। अब देखें फरागाती, अच्छा आपने बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, कहीं भी गलती नहीं है आपकी। अब सिर्फ आपने ये देखना होता है कि देखें वो कह रहे हैं तअम्मल अल मिसाला, तअम्मल जो है ये फिल अमर है, मिसाला मफूल है, फिल अमर के अंदर ही फाइल होता है, ठीक है। सुम्मा होता है कि ये काम करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर ये काम करो, पहले आपने गौर करना है, पॉन्डर करना है, फिर आपने सुम्मा, जैसे सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलै, हर्फ अतफ होता है, लेकिन इस काम के देखिए बौ जो होता है ना वो अलग होता है, उसका मानी अलग, सुम्मा का अलग होता है। सुम्मा का मतलब है कोई काम थोड़ी देर के बाद करना, पहले ये किया फिर वो किया, तो ये इसका मतलब होता है। तो बीच में कुछ थोड़ा टाइम गुजरता है, तो आपने पहले पॉन्डर करना है, फिर उसके ऊपर सुम्मा अकमिलिल जुमलिल आतियता बिवज़इ कलिमातिन, तो ये आपका अमर हो गया, ये उसका मफूल हो गया, ये उसकी सिफ्त हो गई, फिर ये आपका मुतल्लिक़े के क्या बन गया, मुतल्लिक़े बिवज़इल कलिमाती। बिवज़इल कलिमाती का मतलब क्या होगा? ये मुज़ाफ रहेगा, वो तो बन रहे हैं। वज़ई का मतलब क्या है? वज़ा बनाना। हाँ गिवन, वदा का मतलब होता है, बिवादिन का मतलब है गिवन, गिवन। हाँ वज़ा हमल होता है ना, वही है ना, औरत हमल रख देती है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो हमल रख देती है, इसका मतलब होता है यानी पुट मीनिंग भी होता है इसका, और गिवन भी होता है। अल कलमाती अल्लाती बैन अल कौसैनी, जो कौसैन में दिए गए हैं, कौसैन ब्रैकेट्स को कहते हैं, और फिल फरागात की खाली जगहों में, फारे, हमारे उर्दू का लफ्ज फारिग है ना, उसी की जमा है ये। अच्छा अभी कीजिए कुल्तु लिल मुदर्रिसी, तो कुल्तु में फेल फाइल, और ये क्या बनेगा, मुतल्लिक़े फेल, हाँ लिल मुदर्रिसीना। अब मुदर्रिसीना, हाँ मुदर्रिसीना, तो ये भी आपका मजरूर है, और ये वाहिद है, और ये आपका जमा है। चलिए अब आप कीजिए। अबहसु अनिल मुदर्रिसीना, अनिल, अब इसका मीनिंग भी बता दें। अबहसु के मायने से, अब हसु क्या होगा, इसमें कोई अन्ना ज़मीर आ रही है? अच्छा जी अन्ना ज़मीर, मैं ढूंढती हूँ, हाँ मैंने ढूंढा, अब हसु मुजारे है, मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ये ढूंढने का मानी, सर्च का मानी कहाँ से आता है, जब तक अन नहीं लगाएंगे नहीं आएगा, तो ये सिला है इसका, तो इस सिले की वजह से जो उसका मफूल होगा ना वो मजरूर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो मफूल नहीं रहेगा, वो मुतल्लिक़े फेल बन जाएगा इसका।
تو اس کے ساتھ مدرسینہ پھر مجرور ہو جائے گا اس کے لیے مجرور ہو ان کی جائے گا. وجہ سے مدرسینہ مجرور. یہ با اسا ان ہوتا ہے تلاش کرنا, اور پھر مضارع ہوتا ہے یب اسو ان, اور پھر تب اسو اور تب اسو اب اسو نب اسو. ٹھیک ہے, تو یہ اب اسو میں انا ضمیر ہے, ان المدرسینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے آگے چلیے. اشتریت هذا الكتاب ب50 ريالا. ب50 ریال. آگے. قلت للمحدثين گڈ. سمعت هذا الخبر من المدرسين. هذه الجائزة للطلاب المجتهدين. گڈ. جائزہ تو کا کیا مطلب ہوگا؟ ایگزام. نو, ریزلٹ بھی نہیں. پرائزز, یہاں پر پرائز آئے گا اس کا میننگ, اس کی پھر جمع آئے گی نا پرائزز. ٹھیک ہے, جائزات. تو جائزہ تو جو ہوتا ہے یہ پرائز ہوتا ہے. دیز پرائزز آر, دس پرائز از فار دا اسٹوڈینٹس, محنتی اسٹوڈینٹس کے لیے. تو یہ اس کی صفت بن جائے گی المجتہدین. تو لا بھی مجرور ہے نا, تو مجتہدین بھی مجرور ہی ہوگا. ٹھیک ہے آگے. یہاں پر سب من لی آ رہے ہیں نا, تو وہ آگے مجرور ہوں گے, منصوب نہیں ہوں گے. صحیح ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے, اس کو پڑھیں ذرا سا. اقرا ما یلی, اقرا ما یلی ثم اکتبہ مع کتابۃ الارقام الوردۃ فیہ بالحروف. واردتی, واردتی, دو حرکت پڑھنا ہے ورنہ وردت غلط ہو جائے گا. فیہ بالحروف. تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ارقام کیا ہوتے ہیں, رقم کی جمع ہوتی ہے. رقم کیا ہوتا ہے؟ نمبرز, فیگرز جو ہوتے ہیں. اور آپ کا یہ کیا ہے, حروف کیا ہے, ان کو حروف میں چینج کرنا ہے. جی, وہ جو 50 لکھا ہے اس کو حروف میں, حروف میں. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ اندی 50 ریال. 50 اندی 50 ریالا. اچھا 50 کیوں لگایا؟ 50 آئے گا ٹیچر. 50 کیوں آئے گا بتا دیں پھر وجہ. میرے پاس وہ ٹیچر اندی 50 ریالن 50 جو ہے وہ ہے 50 ریالن مبتدا ہے. 50 والمہ وہ ہے نا مفعول بنے گا نا خبر سر. ہے. اندی میرے پاس 50 ریال. پیچھے کوئی منسوخ تو نہیں چل رہا نا. اچھا خاموش ہو جائیں, سب نہ مل کے بولا کریں پلیز. وہ ساری آوازیں جو ہے نا پھر آپ سنیں گے نا ریکارڈنگ, پتہ چلے گا آپ کو. میں نے آپ کو بتایا تھا مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ شروع میں آ جائیں تو ہمیشہ خبر مقدم بنتے ہیں. اس کو نوٹ کریں, اس کو شبہ جملہ خبر کہتے ہیں, خبر مقدم. ٹھیک ہے. اچھا یہ خبر مقدم ہو گیا تو یہ والا اس کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ مبتدا آتا ہے نا. مبتدا مؤخر, مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے نا. نکرہ اس کو سزا ملتی ہے نا, دیر سے آتا ہے تو اس کا رینک چھن جاتا ہے. تو یہ 50 ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ عدد ہے, اور یہ معدود ریالن. تو ان کا جو معدود آتا ہے نا 20-30, ان کا سب کا معدود جو ہوتا ہے وہ آپ کا تمجیز کی شکل میں آتا ہے. اور کس کا تمجیز کی شکل میں آتا ہے؟ اور بھی آتا ہے. جو پیچھے ساری گنتی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا 20 وغیرہ سے پہلے جو پڑھی ہے, اس میں بھی یہ اسی تمجیز ہی آئے گا. واحد آئے گا, منصوب آئے گا, نکرہ آئے گا. زیادہ تر یہ اسی طرح آتا ہے. صرف یہ 3 سے 10 تک جو گنتی ہوتی ہے اس میں جمع اور مجرور ہوتا ہے. اسی طرح آتا ہے زیادہ تر. اچھا آگے پڑھیے اس کو. رأیت 50 طالبا فی القاعة. اچھا یہاں 50 کیوں لائیں آپ؟ یہاں پر یہ مفعول بنتا فاعل ہے. اس میں آ گیا تو یہ مفعول بنے گا. گڈ, ویری گڈ. اور طالباً اس کا کیا بنے گا؟ معدود. فی القاعتی کیا ہوتا ہے؟ قاعتی یہ متعلق ہال, مین ہال. ہال اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہال شادی ہال ہوتا ہے نا, یہ ایگزامینیشن ہال ہے. اچھا اسٹوڈنٹ تو ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں نا, تو یہ اس کا مطلب یہاں پہ ایگزامینیشن, لیکن کسی بھی ہال کو کہہ سکتے ہیں. اشتریت ھذا المعجم $50. یہاں پر بھی کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا. یہاں مجرور ہے, یہاں منصوب ہے, یہاں مرفوع ہے. تینوں حالتوں میں الگ الگ ہے. اچھا یہاں پہ آگے کریں. قرأت 60 صفحة.
ठीक है, सित्तीना क्योंकि मफूल बन रहा है। अच्छा देखिए अभी देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया ना, तो फिर भी वही आ रहा है, सित्तूना ही आ रहा है, सित्तीना ही आ रहा है, वो नहीं चेंज होगा कि वो मुन्नस हो जाए, अलिफ ता लग जाए उसके आगे, ऐसा नहीं होगा। वो सित्तूना सित्तीना सित्तीना ही आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। आगे फी हाज़िहिल मजल्लती, फी हाज़िहिल मजल्लती खम्सीना सफ़हतन। इसको क्या बनाएंगे? फी हाज़िहिल मजल्लती, इसको क्या बनाएंगे? इस पूरे को कुछ बनाना है आपने। ये तो हर्फ जर के बाद हाज़िही मुरकब जारी बनेगा, ये सारा मुरकब जाने बनेगा ना। इसको जब ये मुरकब शारी को जब फी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही मुरकब जारी बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप 3 तो प्लस आपने बताया था, हाँ 3+2 है, ठीक है ना, इन दोनों को ब्रैकेट में रखें और अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पर रखें 5 रखें, 6 रखें, कुछ भी रख लें, कोई भी नंबर रख सकते। अच्छा अब इनको सॉल्व करें, क्या बनता है? एक अदद बनेगा ना, क्या बनेगा? एक अदद सॉल्व करें, किसका हिसाब अच्छा है? मैथ। अर्बाऊना सफ़हतन, अर्बाऊना सफ़हतन। अच्छा 3 + 2 कितने होते हैं? 5, और 5 5 5 25, तो 25 बन गया ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये आपका मुरकब शारी जो ब्रैकेट के अंदर मुरकब शारी है, ये जब फी से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा मुरकब जारी बन जाएगा। अंदर कुछ भी हो, बाहर फी लग गया फिर जाए पूरा मुरकब जारी, चाहे अंदर जुमला फेलिया ही क्यों ना हो, जुमला इसमें ही क्यों ना हो, बाहर फी है तो वो आपका पूरा मुरकब जारी बन जाएगा। और वो बन के शुरू में आ रहा है तो खबर मुकद्दम बनेगा, खबर मुकद्दम बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे अर्बऊना सफ़हतन आ रहा था, अर्बाऊना, अर्बाईना नहीं आएगा क्योंकि ये मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है। ठीक है, रफ़ई हालत में होगा और नकरा होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको जल्दी से कोई और कर ले, नंबर 6 को, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इरम आप करें। जी टीचर, नंबर 6 फिशहरी तिस्अतु व इशरूना औ सलासूना यौमन, सलासूना यौमन। अच्छा फिर शहरी जो इस्लामिक महीना होता है उसमें 29 डेज होते हैं या फिर 30 होते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही होता है ना, उसमें वहां पे 28 कभी नहीं होते और 31 भी कभी नहीं होते इस्लामिक महीने, इसलिए वो साल कम दिनों को होता है। अच्छा अब बताएं फिल यौमी 24 को किससे लिखेंगे? फिल यौमी अर्बआ व इशरूना साअतन व फिस साअती सित्तूना दकीक़तन। क्या किया आपने? वफिल यौमी साअतुन व फिस साअती, ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना जी, हाँ, और एक हाँ, तो आपने इसको क्या बनाया? सित्तूना दकीक़तन 60 मिनट होते हैं टीचर, एक घंटे में। वफिद दकीक़ती सित्तूना सानियतन। देखिए मेरी बात सुने, वफिल यौमी आपने बनाना है खबर, तो इसको मुब्तदा बनाएंगे तो मरफू रखेंगे ना? जी टीचर, तो मरफू रखें। अर्बआ व इशरूना टीचर रखा था, वो रखा था अर्बाऊ क्यों? अर्बाउन क्यों नहीं हो सकता? अर्बाऊ जी टीचर, अर्बाउन क्यों नहीं है? जिनका तोती बोल रहे हैं वो बंद कर ले, अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। जिनका तोता बोल रहा है, यहाँ पे देखें, ये आपने इसको मुब्तदा बनाया, इसको खबर बनाया मुकद्दम, इसको आपने मुब्तदा बनाया, तो इसको अर्बाउन व इशरूना, अर्बाउन व इशरूना। अर्बाअन हो सकता है तो अर्बाउन क्यों नहीं हो सकता?
नस्बी हालत में क्यों लाएंगी इसको? तो आपने मुब्तदा बना, मुब्तदा मरफू होता है तो आप अर्बाउन कहेंगी ना, वइशरूना कहेंगी, ठीक है। ये खबर बनाई है तो इसको मफूल नहीं बनाना। साअतुन जो इशरूना है टीचर, जो इशरूना है, इशरूना के साथ जो अदद है, ठीक है, वो मरफू होता है। जब वाव लगाएंगे ना तो दोनों सेम होंगे, इधर मरफू तो इधर भी मरफू, ठीक है, ठीक है, और इधर दमा तो इधर भी दमा। अच्छा, उसके बाद आप आगे वफी सातिन, ये भी आपकी खबर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, वफी सातिन सित्तूना दकीकतन, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, उसको भी आपने देखना सही किया कि नहीं किया। अच्छा, अब इसमें देखें आप, तो वफी सातिन खबर बन गई मुकद्दम, और 60 को क्या कहेंगी? सित्तूना टीचर कहेंगे ना, सित्तूना दकीकतन, बिल्कुल, हाँ, और दकीकती सित्तूना सानियतन। सानियतन किसको कहते हैं और दकीकतन किसे? दकीकतन मिनट को कहेंगे, सानियतन जो है ना वो सेकंड को कहेंगे। सेकंड। अच्छा, आगे नंबर 7, हाथी सित्तीना बुर्दकालतन, ये भी 20 है, 20 सॉरी, हाथी इशरीना बुर्दकालतन। हाथी जो है ये आपका इसके अंदर ही फाइल है तो ये आपका इशरीना बन जाएगा। चले आगे, मफूल बनेगा ना जी टीचर। नजहा तिसऊना तालिबन, तिसऊना फाइल बना रही है, चलो ठीक है, तालिबन, हाँ, तिसऊना तालिबन, वरसबा इशरूना तालिबन, अरबाऊना तालिबन। अच्छा, ये दोनों अरबाऊना, सॉरी टीचर। अब ये दोनों फेल जो ये लाजिम है, तो ये आपने उनका क्या बनाना है? फाइल बनाना है। ये दोनों फेल लाजिम है, वो कामयाब हुआ, वो नाकाम हुआ, वो फेल हुआ, तो ये कौन सा फेल है जिसमें तर्जुमा वो आता है? लाजिम होते हैं ना, तो उसमें फिर आपको इसको मफूल नहीं बनाना, फाइल बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि इसकी हुआ ज़मीर जो बना के तो फाइल बना लें, और वो किधर, वो जाएगी किधर फिर अगर उसको बनाएंगी फाइल? तो जाए, उसको पीछे जाना चाहिए ना कहीं, तो पीछे तो कुछ है ही नहीं। जो भी अगर ज़मीर आप फाइल बना रहे होते हैं ना, तो उसका नाउन पीछे मौजूद होता है। ऐसे नहीं आप उठा के तो हुआ ज़मीर को फाइल बना सकते, इसको फाइल बना लें हुआ को और इसको मफूल बना दें, ठीक है। तो इसको आपने इसके अंदर, ये वैसे भी ये फेल जो है ना, ये फेल लाजिम है, इनका जो है आपको मफूल बनाना ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद सबऊना उसरतन। सबऊना क्या होता है? हाँ, सबऊना उसरतन, उसरतन किसे कहते हैं? उसरतन हाँ, खानदान, फैमिली, ठीक है, इंग्लिश में फैमिली कहेंगे। और सित्तूना क्या बनेगा? ये आपका पूरा खबर मुकद्दम बन जाएगा, हाजिल करियती, और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर बनेगा, इसको मरफू, ठीक है। आपको यहाँ पे 20, 30, 40, 50 भी सिखा रहे हैं, और उसके अंदर वाली गिनती भी सिखा रहे हैं। 73, 78 वो लिखना भी सिखा रहे हैं, 24, 29 ये सब भी लिखना सिखा रहे हैं। तो उसके बीच में क्या आएगा? वो आएगा, ठीक है, इसमें वो आएगा बीच में, मुरक्कब अत्फी बनेगा, लेकिन ये सिंपल आएगा। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब अगला लेसन समझने की कोशिश करना, जहां से कोई चीज समझ ना आए फिर वो मुझसे पूछ लेना, ताकि हमारा टाइम सेव हो। उसके ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा लेसन पे, उसको खुद पढ़ें आप। सारी एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे करा दी हैं। सिन्नी माई एज इज कितनी? सलासूना सनतन। सलासूना, हाँ, सलासूना, ठीक है, 30 सनतन, 30 साल है। तो यहाँ पर आपने इसको सिन्नी बनाया, इसको मुब्तदा बना सकती हैं, इसको खबर बना सकती हैं। खबर बनेंगे तभी सलासून नहीं आएगा। इसको मुब्तदा बना सकती है, नहीं मुरक्कबे वो तो नहीं है ना, जारी तो नहीं है ना, ये तो मुदाफ मुदाफिल है। तो मुदाफ मुदाफिल शुरू में आए तो वो आपका मुब्तदा बन सकता है। कोई भी मुरक्कब आएगा वो बन जाएगा, सिवाय मुरक्कब जारी के और ज़र्फ मुदाफिल के। कोई भी आएगा वो मुब्तदा बन सकता है। ये आपकी खबर बन जाएगी, सलासूना और सनतन हो जाएगा। इकरा मा यली, ये मैंने सब करवा दिया, अब सिर्फ पढ़ना है इसमें क्या है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या है, 21 है, ठीक है।
اب 21 کے لیے کیا ہے, یہ آپ کا جو ہے نا یہ اور یہ میچ کرے گا, یہ مؤنث ہے تو یہ بھی آپ کا یہ جو فرسٹ ڈیجٹ ہوگا نا, فرسٹ نمبر, یہ والا اس کے مطابق آئے گا, اور یہ تو 20 ہی آئیں گے, 20 20 20 21 22 23 یہ گنتی بتا رہے ہیں. اسی طرح پھر آپ اس کو یعنی 20 کے بعد کیا نمبر آتا ہے, 30 آتا ہے نا, تو 31 بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح 41 بھی کر سکتے ہیں. اگر یہاں پہ مؤنث ہوگا تو یہاں احدا ہوگا, ورنہ کیا ہوگا, احدو ہوگا, احدو ہوگا, احدو و 20 ہوگا. اچھا دوسری بات یہاں پہ جو سیکھنی ہے وہ یہاں پہ اس کا جو یہ والا نمبر ہوتا ہے نا 12 نمبر, اور یہ یہاں پہ دیکھیں سنتانی کیوں آ رہا ہے, کیا کہاں سے آواز آ رہی ہے, میوٹ کر لینا پلیز, میوٹ کر لینا. ہاں تو اب آپ دیکھیں, آپ کو پتا ہے گھر سے شور آ رہا ہے تو آپ اس کو میوٹ کریں. اچھا اثنتان و 20 طالبتن, اس میں آپ کا یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے, ٹھیک ہے. اثنتانی, اسنانی نہیں آیا, اگر یہاں مذکر ہوگا تو یہ اسنانی آئے گا, اور آگے تو پھر اس کے مطابق ہی آئے گا. یہ رفعی حالت میں تو یہ رفعی حالت میں آئے گا. اگر یہ نصبی جری میں ہے, کچھ پیچھے سے چینج کرنے والا آ رہا ہے تو پھر یہ بھی چینج ہو جائے گا ساتھ. تو اس کو اس طرح کرنا ہے. تو مذکر کے ساتھ بھی ہم کر چکے ہیں اور مؤنث کے ساتھ بھی ہم نے کرنی ہے. بس یہ ہے کہ یہ جو پہلا والا ہے یہ اور یہ میچ کریں گے. If this one is مذکر جو آپ کا معدود ہے تو یہ بھی آپ کا مذکر آئے گا, باقی یہ سب 20 نہیں آئیں گے. تو یہ سارے اسی طرح ہی آ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, ہاں یہ جو ہے نا یہ بات بہت ضروری ہے بتانی, کہ آپ دیکھیں 21 اور 22 جو ہوتا ہے, اور جو 11 اور 12 ہوتا ہے نا, اور جو 1 اور 2 ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دونوں. باقی جو 23 سے لے کے آگے 30 تک آ رہا ہے نا, یہ ایک الگ پیٹرن پہ آئیں گے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں یہاں پہ مؤنث ہے تو یہاں پہ مذکر آ رہا ہے, میچ نہیں کر رہے. یہ مؤنث آ رہا ہے تو یہ مذکر آ رہا ہے, یہ مؤنث آ رہا ہے تو یہ مذکر آ رہا ہے. اگر یہاں مذکر آئے گا تو یہاں مؤنث آ جائے گا پھر. تو یہ ہمیشہ 21 اور 22, 11, 12, 1 اور 2 کے قانون بالکل الگ ہوتے ہیں. 12 میں کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا مورب ہوتا ہے. 22 میں بھی یہ مورب ہے. اگر پیچھے سے کوئی چینج کرنے ہیں, اسنتینی بھی ہو جائے گا, یہ اسنانی ہوگا تو اسنینی بھی ہو جائے گا. یہ مورب ہوتا ہے ہمیشہ. مورب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے. 22, 12 اس میں, اور باقی جو ہے وہ آسان ہے, باقی سب آسان ہے. تو باقی الفن بھی ہو گیا, اور کیا ہو گیا آپ کا میتن بھی ہو گیا, وہ بھی ہم نے کر لیا. یہاں پہ شاید وہ یا فی ھذا الفصل یہ ہوگا آپ کی خبر, اور یہ آپ کا کیا بن جائے گا, نمبر مبتدا بن جائے گا. یہ بھی خبر بن جائے گا. یہاں پہ یہ مفعول بن جائے گا, یہاں پہ بھی یہ مفعول بن جائے گا. سوچ کے کرنا ہے. اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا مبتدا مؤخر بنے گا. یہ والا جو ہے مضاف الیہ بنے گا, یہ مجرور آئے گا. مجرور اور منصوب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا, تو یہ آپ کا ڈبل ڈیجٹ ہے تو واو لانا ہے اس کے اندر. اور قبلہ کی وجہ سے جو پہلا والا ڈیجٹ ہوگا وہ مجرور ہوگا, قبلہ مضاف ہے, اور یہ مضاف الیہ بنے گا تو مجرور ہوگا. تو واو کے بعد والا جو ہوگا وہ بھی مجرور ہوگا. پھر دونوں کو سیم لانا ہے. اس ایکسرسائز کو کر لینا, ٹھیک ہے. فی سورۃ الرحمن 78 آیاتن, تو یہ آپ کا سارا کیا بن جائے گا, خبر مقدم, اور یہ آپ کا مبتدا مؤخر. قرأت 99 صفحتن, یہ مفعول بنے گا. چلیے اس میں ہاں یہ لا آ گیا نا, لا مقرر آ گیا. اچھا اس کو لا مقرر کہتے ہیں. جیسے مقرر ارشاد ہوتا ہے نا, ویسے ہی مقرر کا مطلب ریپیٹڈ. تو یہ لا, اب اس لا کے بعد جو آئے گا نا وہی آگے اس دوسرے لا کے بعد بھی آئے گا. یہاں پر فعل ماضی آ رہا ہے تو یہاں بھی فعل ماضی آ رہا ہے. یہاں پہ اگر اسم مرفوع آئے گا تو یہاں بھی اسم مرفوع ہی آئے گا, کیونکہ یہ آپ کا غیر عامل ہے. یہاں منصوب آئے گا تو یہاں منصوب آئے گا. یہاں پر اگر آپ کا مرکب اضافی آ رہا ہے تو یہاں مرکب اضافی آئے گا. اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں پر اکلتو شربتو آ گیا. ذالک الطالب لا حافظہ ماضی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے, ولا کتب ماضی آ رہا ہے. اسی طرح لا ضربنی ولا ضربتہ,
تو یہاں پر بھی فعل ماضی آ رہا ہے, یہاں پر بھی آپ کا فعل ماضی آ رہا ہے. لا رآنی ولا رأیتہ. اب مجھے بتائیں رآنی اس کا کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب کریں. اس نے نہیں دیکھا مجھے. اس نے مجھے نہیں دیکھا. ہاں, نہیں اس نے دیکھا مجھے, دیکھا, ولا اور نہیں میں نے دیکھا اس کو. میں نے اس کو دیکھا. اچھا, رآ کے اندر ہی ہوا ضمیر ہے, ٹھیک ہے, اور یا جو ہے یہ مضاف الیہ وہ بن رہا ہے, مفعول بن رہا ہے. نہیں, فعل کا مضاف الیہ نہیں ہوتا, مفعول بنے گا نا, مفعول بنے گا, اور یہاں پر بھی یہ مفعول بنے گا. صحیح ہے, بس تھوڑا سا یہ غور و فکر کیا کریں. گرامر جتنی غور و فکر سے آتی ہے اتنی کبھی نہیں آتی. اذا دخلت, اچھا جب کہہ رہے ہیں جب داخل ہوتا ہے لا علی الفعل الماضی وجب تکرارھا. جب فعل ماضی پہ لا داخل ہوگا تو اس کی تکرار جو ہوگی وہ لازم آئے گی. کس کی تکرار, فعل ماضی کی یا لا کی؟ فعل ماضی کی. لا کی. وہ تکرار تو آنی ہی ہے, وہ تو پیچھے اسم کا لا حول ولا قوت الا باللہ, حولا وہ ہے نا آپ کا اسم اور منصوب ہے, تو ولا لا حول ولا قوت. قوت ابھی نون ہے, اس پہ بھی زبر آ رہی ہے, اس پہ بھی ایک ہی زبر آ رہی ہے, اس پہ بھی ایک ہی زبر آ رہی ہے. یعنی یہ لا ریبہ والی بات ہے نا, لائے نفی جنس یہاں پہ یہ آ رہا ہے, لائے مقرر آتا ہے, اس میں لائے مقرر آ رہا ہے, لا حول ولا قوت, تو یہ تکرار ہے. اچھا, دا نیگیٹو پارٹیکل, یہ پارٹیکل ہے, حرف ہے لا, از ریپیٹڈ وین یوزڈ ود دا ماضی. ماضی کے ساتھ, ماضی فعل کے ساتھ آئے گا تو لا جو ہوگا وہ ریپیٹ ہو جائے گا. ما آئے گا تو ریپیٹ نہیں ہوگا. ما ضربنی ولا و ما ضربتہ, یہ نہیں آئے گا, ریپیٹ نہیں ہوگا. ماضی پہ ویسے تو دیکھیں کیا آتا ہے, ما آتا ہے نا, ماضی میں نفی کے لیے ما آتا ہے, مضارع میں نفی کے لیے لا آتا ہے. لیکن جب ماضی پہ ما آ جائے تو وہ لا ریپیٹ ہوگا, اور وہ جو ماضی ہے وہ بھی ریپیٹ ہوگا. دونوں چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, ادھر ماضی تو ادھر بھی ماضی. دوبارہ پڑھتی ہوں. دا نیگیٹو پارٹیکل لا از ریپیٹڈ when used with the ماضی. ماضی کے اوپر جو لا آتا ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. ماضی کے اوپر لا آتا نہیں ہے, ما آتا ہے, لیکن جب اگر آ جائے تو وہ ریپیٹ ہو کے آئے گا. وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں, لا صدقہ ولا صلی, آتا ہے نا. صدقہ کیا ہے, ابھی ماضی ہے نا. یہ آیت کسی کو یاد ہے, لا صدقہ ولا صلی, نہ اس نے صدقہ کیا نہ اس نے نماز پڑھی. یہ قرآن کی آیت بتا رہی. اب ماضی آیا ہے, اس کے پر لا آ گیا تو لا ریپیٹ ہو رہا ہے. لا کی ریپیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. ماضی کی ریپیٹ تو دونوں طرف ماضی آئے گا, کیونکہ بیچ میں واو بھی آ رہا ہے نا. یہ واو کی وجہ سے بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. یہاں سب جگہ دیکھیں واو آ رہا ہے, لا حول ولا قوت, تو واو کی وجہ سے بھی وہ جو لا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى. یہ جو جہنم میں جانے والا ہوگا نا, نہ اس نے صدقہ کیا. صدقہ کیا ہوتا ہے, صدقہ کیا چیز ہوتی ہے, ایمان کی تصدیق ہوتی ہے. ایمان جو ہے وہ تصدیق چاہتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں, نماز بھی لکھا ہوا ہے آگے ولا صلی, وہ بھی تصدیق ہے. جب تک آپ اپنے ایمان کو عمل سے ثابت نہیں کریں گے وہ ایمان ہے ہی نہیں. قرآن پہ ایمان ہے, قرآن پہ عمل ہی نہیں ہے. قرآن پہ کیا ایمان ہے, لا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى. ولا کذب ولا تولى, نہیں وہ الگ ہے. یہ آتا ہے کہ لا صدق ولا صلی, نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے صدقہ کیا, یہ سب. اچھا, تو یہ آپ کا آ گیا. بہت اس میں بھی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. حالانکہ یہ کیا تھا, آسان تھا نا, جمع مذکر سالم تھا, سب کو پتہ ہی ہے. تو اس میں آپ نے یہی پڑھا, لیکن بہت ساری عدد بھی پڑھ لیا اور یہ ساری چیزیں بھی. تو ہر لیسن میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. لیسن نمبر 5 آئے گا, میرے پاس 25 ہوگا, آپ کے پاس 5 ہوگا. اس میں آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, یہ سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, 24 جو ہے آپ نے خود پڑھ کے آنا ہے. اور کہاں سے پڑھنا ہے, کی سے پڑھنا ہے. یہ جو ہے نا بیچ میں ایک سبق مجھ سے چھوٹا ہے,
یہ جو سبق ہے نا یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے. یہ دیکھیں یہ نمبروں والا یہ والا 24 لیسن. یہ آپ نے کہا یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, یہ تو صرف ادھر سے کی میں سے سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر پوچھ لینا مجھ سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اچھا ٹیچر, بہت شکریہ. اچھا ٹائم ڈیسائیڈ کر لینا. اگر کوئی مشکل آپ لوگوں کو تو پھر یہی ٹائم رہنے دینا, لیکن اگر کوئی آسانی کر سکتے ہیں میرے لیے تو کر دیں. میں 10 بجے رات کو کلاس لے کے سو جایا کروں. ٹیچر آپ کے جب 10 بجے تو ہمارے یہاں کتنے بجتے ہیں؟ پاکستان میں 8 بجتے ہیں. میرے پاس رات کے 10 بجے. ہاں میرے پاس رات کے 10 معلومہ 8 بجے مشکل ہے کیونکہ وہ مردوں کو آفس جانے کا تو ٹائم آپ اور ہوتا ہے نا. پیچھے ہاں سیٹرڈے کو کون مردوں کو آفس آفس کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو بہت مشکل ہے. سیٹرڈے کو آفس کون جاتا مجھے یہ بتا. نہیں ہمارے مرد تو جاتے ہیں نا باجی. اچھا ٹھیک ہے. میرے بھی سارے اچھا بیٹے سب جاتے ہیں نا. بزنس والے سارے جاتے ہیں. چلے کوئی اگر بات فرائیڈے نہیں. کو 8 بجے رکھ لیا جائے, فرائیڈے کو صبح 8 بجے رکھ لیا جائے. ہاں فرائیڈے آپ چھٹی ہوتی ہے نا. نہیں 8 بجے, مسئلہ یہ ڈیلی 8 بجے جانے کا ہوتا ہے سنڈے کے علاوہ. اچھا چھٹی. اچھا ٹیچر اگر بس. آپ جیسے 10 بجے آپ کے یہاں 10 بجے آتے تو انسٹیڈ آف 10 بجے آپ 9:30 بجے کر لیں, مطلب آدھا گھنٹہ اور پیچھے چلے جائیں. تو آپ لوگ سنڈے کیوں نہیں, سنڈے پھر آپ کا منڈے ہو جائے گا نا. اگر میرا جو ہے نا سیٹرڈے ہوگا تو آپ کا سنڈے ہوگا. جی میرے سیٹرڈے نائٹ ہوگی اور آپ کے سنڈے مارننگ ہوگا. سنڈے کو بھی جانا ہوتا ہے سب نے؟ نہیں سنڈے کو نہیں جانا کسی نے ہوتا. جانا ہوتا, پھر سنڈے کو آپ نے آرام کرنا ہوتا ہے. ٹیچر آپ جیسے رات 10 بجے کی جگہ جیسے سنڈے کو چھٹی ہر ہوتی کوئی ہے تو اپنا آپ اپنے 9:30 کر لیں گے. آپ کی اگر 9:30 ہو جائیں گے نا تو یہاں پہ تھوڑا جلدی وہ ہو جائے گا, یعنی تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا. جیسے ہمارا 7:30 ہو جائے گا نا, نہیں 7 ہو جائے گا. فرزانہ کے پاس تو ارلی ہو جائے گا بہت, پھر 5:30 ہو جائیں گے. تو وہ نماز کے لیے تو اٹھی ہوئی نہیں ہوں گی. ہاں ویسے تو اٹھے ہوتے ہیں. ویسے تو نہیں, وہ تو میں اٹھی ہوتی ہوں. ہمارا سنڈے ورکنگ ڈے ہوتا ہے یار یاد میں. چلو ٹھیک ہے, چلو تو پھر بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے. چلو کوئی بات کی وین 6 بجے آتی ہے تو وہ سب وہ چل رہا ہوتا ہے, لنچ بریک فاسٹ اور لنچ پیک. تو ابھی جو ٹیچر پھر 8 بجے کی جگہ 9 بجے کر سکتے ہیں, تو مگر پھر آپ کا 11 بجے رات کا ہو جائے گا نا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں 1 بجے بھی تو اٹھ جاتی ہوں نا, وہ تو کوئی ہاں مسئلہ 9 نہیں بجے بھی ٹھیک ہے. کہ 7 بجے جو ہے نا, چلیں 7 بجے جو ہے میرے اگر آن ٹیچر لائن کا والے ہوتے ہیں 11 بجے کر لیں, 10 بجے کی جگہ اور ہم لوگ 9 بجے کر لیں. اچھا آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لو آپ لوگ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, پورا 1 ویک ہے. ڈیسائیڈ کر لو ٹھیک ہے کیا کرنا ہے, کس کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. تو جو صورت بھی نکل آتی ہے ٹھیک ہے, مجھے منظور ہوگی. آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر میں 1 بجے رات کو لے لیا کروں گی, کوئی مسئلہ نہیں. اٹھ کے دن تو سیٹرڈے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ڈیسائیڈ, آپ فرزانہ کو بتا دیں ٹھیک ہے. اور فرزانہ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. پاکستان 8:30 کر لیتے ہیں, جیسے آپ 10 کی جگہ 10:30 لے لیں تو آدھے گھنٹے میں تو وہ ان کے صرف ہسبینڈ جاتے ہیں یا بچے تو نہیں جاتے ہوں گے اسکول, تو وہ ایک آدمی کا ناشتہ بنا دیں گے. ہاں سب کو تو خوش نہیں کیا جا سکتا نا. ہاف این آور. ہاں ٹھیک ہے, تو اب کسی نہ کسی کو تو فرق لگتا ہے نا, یا پھر مجھے لگتا ہے یا پھر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو قربانی دے گا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو ہے. تو چلو آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر 1 بجے ٹھیک ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلے فائنلائز کر کے بتاتے ہیں. آپ فرزانہ کو بتائیے گا سب, پھر فرزانہ مجھے بتا دیں گے ڈیسائیڈ کر کے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.